نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی. جی اویس صاحب آ گئے نے تو انہاں کول حوالے بہت نے. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی اویس بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. شہنشاہ صاحب کیسی طبیعت سرکار؟ بس اللہ کا شکر. کل میں سن رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تحریرات موجود ہیں، کوئی سنائے ہمیں بھی. آپ جب سن رہے تھے مجھے اس وقت 30 حوالے تو میں نے پڑھے تھے وہاں پہ، سنے نہیں تھے آپ نے؟ یہ بات خدا میں نے صرف آپ کی اتنی بات سنی تھی، نہیں میں کہ کام میں بزی. شہنشاہ صاحب یہ تو پھر پیار تو نہ ہوا شہنشاہ جی. پیار واقعی بات آپ کی سننی چاہیے تھی، لیکن میں میں نے نا اس سرکار ٹائم بس میں نے یہی وہیں بات پہ، سن کے میں بزی ہو گیا تھا. پھر کوئی بات نہیں سر. یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، سلامت رکھے سر. گپ شپ چلتی رہتی ہے. بالکل ضرور. میں نے کل ملک اوان صاحب کی براڈ پہ 30 حوالے پڑھ دیے تھے اور 40 پڑھنے تھے، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی تو پھر میں چلا گیا. ابھی تھوڑا سا میں بیزی ہوں شہنشاہ صاحب. میں سمجھا اگر آپ نے وہ بات سنی ہے، اور میں نے دوستوں سے درخواست بھی کی تھی کہ اگر کسی نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو ریکارڈنگ کر لے، اور وہاں میں نے سب حوالے پڑھ دیے تھے. اور اس کے بعد ہماری بہن ام رباب صاحبہ، انہوں نے بھی اپنی براڈ لگائی تھی، اس میں بھی ڈسکس کیا تھا انہوں نے میری اس بات کو. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، ابھی تھوڑا سا میں مصروف ہوں، مجھے کہیں نکلنا ہے. ٹھیک ہے لیکن میں سر مسئلہ ہی ضرور نہیں. وہ دیکھیں اتنا بتا دیں کہ وہ کس ہمارے قسم کے حوالے تھے؟ سر وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں سے تھے سر. اور یہ دیکھیں، یہ نیچے ہمارے پیارے بھائی زاہد جمیل حفیظ صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ریکارڈنگ ہے. اپنا شہنشاہ نہیں، جی وہ کس ان سے ٹاپک لے لیں. پہ تھے وہ عبید صاحب؟ کہ نبوت پہ یا کس پہ؟ جی وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے جو دوست ہیں چوہان صاحب، ان کے درمیان اور ملک اوان طلعت اوان صاحب کے درمیان اس بات پہ بحث ہو رئی تھی. چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب نے، حضرت مسیح موعود نے وہ صرف مجدد ہیں اور ان کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. اور ملک اوان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں. تو میں پھر، لیکن چونکہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں ہیلپ کر سکتا ہوں ان کی، ملک صاحب کی، انہوں نے سب کتابیں نہیں پڑھی ہوئی حضرت صاحب کی، تو مجھے لگا کہ میں شاید ان کی، تو میں پھر اوپر گیا. میں نے، لیکن اس وقت تک ہمارے دوست چوہان صاحب چلے گئے تھے وہاں سے، تو میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ چلیں میں آ گیا ہوں تو میں پڑھ دیتا ہوں. تو وہ میں نے وہاں پڑھ دیے تھے. یہ ہمارے جو چھوٹے بھائی، پیارے بھائی زاہد جمیل حفیظ صاحب، نیچے یہ 2 دفعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ان کے پاس ریکارڈنگ ہے. تو شہنشاہ بھائی اگر آپ دیکھ لیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. میں ٹھیک تھوڑا ہے. سا مصروف، میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہوتا تو میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا سر. اچھا نہیں لگتا ہے دوستوں سے. کوئی عبید صاحب مسئلہ اتنا نہیں. میرے علم میں اضافہ فرما دیں کہ کیا کوئی ایسا حوالہ ہے کہ مرزا صاحب پہ بھی یہ الہام ہوا ہو اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے تمہارا نام نبی رسول ہے؟ جی ہے، میں نے وہ پڑھ دیا تھا. جی وہ میں نے پڑھ دیا تھا، عرض وہ ہے پڑھ ایک دیا حوالہ پیش کر دوں، جی ایک جامع سر. حوالہ پیش کر دوں. جی جی ایج جی 4 یہ ایم بھائی، سنیں، میں پھر آپ کے یہ لیے لکھ سنیں، رہا تھا نیچے. جی یہ سنیں یا آپ کے جتنے بھی اس وقت اعتراض ہیں نا سارے حل ہو جائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر آگے سنیں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقدس سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں. فرمایا رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اب حوالہ پیش کر دیا اور بڑا واضح حوالہ پیش کیا ہے. ایج 4 ایم یہ بھائی. ان کا اپنی آگے سنیں سٹیٹمنٹ ہے. آگے یہ ان سنیں. کی اپنی فرمایا سٹیٹمنٹ ہے، میں الہام اور وحی کی بات کر رہا ہوں. یہ بھائی یہ الہام نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک شریعت والی نبوت ہوتی ہے اور ایک بغیر شریعت والی، یہ ٹھیک ہے بات؟ جی حسینی صاحب، ایسا ہی کچھ میرا بھی خیال یہی ہے. تو مرزا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں شریعت والا نہیں ہوں، بغیر شریعت والا ہوں، یہی کہا ہے نا؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ جی میں بھی آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں سر. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میں شریعت والا نہیں ہوں، اصل میں بغیر شریعت دیکھیے، والا ہوں. نہیں سن لیجئے وہ نہیں ایسا نہیں. شریعت، نہیں سن لیں آپ، ماشاءاللہ ٹھیک. علمی آدمی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا
کہ انہوں نے اس کو جس سیاق و سباق میں کہا ہے وہاں پہ لفظ حقیقی نبی اور غیر اچھا، حقیقی مطلب نبی کے شریعت الفاظ سے نہیں حقیقی کا لفظ درمیان میں ڈالنا پڑے گا، پھر بات پڑے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سر آپ ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے لطف آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ایک تو ہے شریعت والا اور بغیر شریعت والا، سر تو وہ اس سے بات نہیں بنے گی، بلکہ درمیان میں حقیقی کا لفظ ڈالنا پڑے گا. سر آپ نے مجھے اطلاع دی ہے اس کی. سر میں آپ کی بات کو ٹھیک. مان لیتا ہوں سر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگر حسینی صاحب میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں ٹھیک ہے، تو ٹھیک. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. آپ سے بھی بڑا اچھا، آپ بھی بڑے منفرد انداز ہے، بڑا پیارا آپ کا. اور بہت آپ کو زبردست، سن کے مزہ. ان کا بڑا زبردست سٹائل ہے. ہاں، بہت بہت کمال کے یہ بندے ہیں. نہیں میں میری خواہش ہے حسینی صاحب، کبھی میں ادھر واشنگٹن یا جدھر آپ ہوتے ہیں آؤں تو آپ سے ضرور ملاقات کروں. آپ ضرور ماشاءاللہ انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ آپ بہت ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا تو اس اویس لیے صاحب، میری ایک آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ جی آپ سر. کے پاس اتنے حوالے ہیں تو ان میں جو ہے نا مرزا صاحب کا بیع الہام، جس میں جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا لٹریچر میں جو ہے وہ فارسی میں بھی کلام کیا ہے، عربی میں بھی کیا ہے، انگلش میں بھی کیا ہے اور اردو میں بھی کیا ہے. تو کوئی ایسا الہام جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہے ہو کہ یہ الہام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو وہ پیش کر دیں گے؟ سر یہ دوسری دفعہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میرے سرکار علی والا بھائی. جی جی. تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ میں نے کل جو حوالے پڑھے تھے شاید اس میں تھا، اور اگر آپ مجھے فالو کر مجھے معلوم نہیں اس کہ میں کی آپ کو وہ جو ریکارڈنگ ہے نا وہ لے لیں تاکہ ان کو دوبارہ جی محنت نہ کرنی پڑے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ تو میں ٹھیک ہو گیا ساری صاحب. ان کو محنت سے بچا لیتے ہیں تو میں سر جو ہے نا زاہد جمیل سے جو ہے نا وہ لے لوں گا. جی جی ہاں وہ لے لیں. اور زیادہ اگر اس بہتر میں ہے. اویس صاحب نہ ہوا تو پھر دوبارہ پوچھ سکتا ہوں یا نہیں پوچھ سکتا؟ پھر سر پوچھ سو بسم لینا. اللہ سر، سو اچھا بسم اللہ اچھا. سر، کوئی ایسا مسئلہ سر. دیکھیں اگر میرے علم میں کوئی بات نہیں ہوگی نا تو میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ یار مجھے علم نہیں ہے، میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. ایسے کوئی مسئلہ نہیں سر. علم جو ہے وہ ہر آدمی یہ غالباً 1882 کی بات ہے. وہ اس کا نام ہے جماعت ہم نے رکھا ماموریت کا الہام. وہ جی ہے جی. اب میرے پاس تھا موجود، لیکن اچھا وہ اچھا اس ٹائم میں ٹھیک ہے، ذرا ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہاں جی. کوئی مسئلہ. اچھا علی والا بھائی، یہ ہم ذرا پھر تھوڑی اسکواش کھیلیں گے، مطلب ایک شاٹ آپ ماریں گے تو پھر دوسری طرف سے میں بھی کوئی سوال کروں گا آپ سے. پھر یہ ایسا ہے، دیکھ لیں پھر. آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ بہت سوال. نوازش، بہت نوازش سر. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مرضی کر لینے ویس بھائی، پر جواب ساڈے کو کوئی نہیں ہونا. ہاں نہیں، یہ بات ہے. اویس صاحب سے نشست میری ہو چکی ہے، جواب ان کو دے چکا ہوں. منصور صاحب اصل میں جو ہے نا بے تکے سوال ان کا جواب نہیں میں دیتا. علی والا صاحب تو ਤੁਸੀਂ بے ਸੀ تکی ਨਾ ਉਹ باتیں ਜਦੋਂ جو ਮੈਂ ہے نا، ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ بے ਸਾਡੇ تکی ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ نہیں ਨਾਲ. وہ پھر اڑنا والو جواب ہی ہو گیا سی. چلو چھڈو کوئی بات نہیں. دوست میں نے تو دوست یہاں ہیں. پہ بارہا کہا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اگر کسی کو شک ہے، آپ کے راجہ صاحب کو شک تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 15 منٹ تو میں 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں. تو جس نے پوچھنے تھے وہ پوچھ لے سوال، میں تو کبھی نہیں گھبراتا. علی والا بھائی آپ کی کیا بات ہے سر. اچھا لگتا ہے سر جیسے دوستوں سے ملاقات کر کے کہ جو علمی طور پہ اوپن ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. ویس اور جی وہ شاید ان کو اچھا چلے. ایک میں اویس بھائی ایک الہام جو پوچھ رہے ہیں نا، جی سر. اس میں ایک غلطی کا ازالہ میں بھی الہام موجود ہے. وہ پیج نمبر 307 پہ انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ ہے جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں. جی اردو میں. ہاں جی، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504. پھر اسی کتاب میں اسی مکالمے قریب ہی یہی وہی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین، اس کو میں تو بڑا کر لوں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم. رحماء بینہم. ہاں جی، اس وہی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. تو یہ انہوں نے ذکر جی کیا. جی ہاں جی میرا خیال یہی تھا کیونکہ میں کافی حوالے پڑھ رہا تھا تو یہ ایک غلطی کے ازالے میں 305 صفحہ کہہ رہے ہیں آپ ٹوٹ سے. یہ ایک غلطی کا ازالہ 207 پیج نمبر 207. ٹھیک ہے. شہنشاہ بھائی دیکھ لیجئے اپنا. شہنشاہ صاحب ابھی دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں جی. اور ٹرو سیکر بھائی، یہ جو براہین احمدیہ کا حوالہ دیا ہے نا، اس میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجھے براہین احمدیہ کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم نبی ہو. جی
جی अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अवैस भाई एक ज़िमनी सवाल अगर इजाज़त दे तो मैं करना चाहता हूँ। सर मैं हाजिर हूँ खादम सर। हाँ, ये जब ये बात की जाती है कि मिर्ज़ा साहब का हवाला वो इल्हाम दिखाएं कि जहाँ पे उनको खुदा ताला ने कहा हो कि अब नबी और रसूल हैं, ठीक है, और अगर ये अम्बिया के बारे में हम ये हवाले देखने बैठें तो हमारे सबसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले सबसे जो करीब जो नबी और रसूल हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरा मानना ये है कि नबी का आके इतना कहना काफ़ी है कि खुदा ने मुझे नबी और रसूल बनाया है। अगर आपने हवाला मांगना है तो मेरा ज़िमनी सवाल ये है, इसमें कोई हद तक की इज्जत का कोई बात नहीं है, हम पूछ सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इल्हाम कोई दिखा सकता है जिसमें उनको खुदा ताला ने नबी और रसूल कहा हो? वो इल्हाम क्या था? जी जी जी। अच्छा मोहम्मद भाई, आपने जो बात की है ना, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जब अली वाला भाई से बात की है तो मैंने उनसे ये कहा कि हम आपस में स्क्वाश खेलेंगे। मतलब ये है कि एक शॉट वो लगाएंगे और दूसरी शॉट मैं लगाऊंगा, तो ये उन्हीं चीज़ों में फिर आगे आएगा सर। लेकिन आपका सवाल में अच्छा सवाल है सर, जज़ाकल्लाह, आपने तवज्जो दिला दी मेरी, जज़ाकल्लाह सर। अली वाला भाई इल्मी आदमी है। और लेकिन सर मैं ये हार जीत के लिए नहीं बात डिस्कशन करता हूँ, मैं सिर्फ एक तबादला ख्याल होता है दूसरे दोस्तों से, उन थोड़ा अपना बता देते हैं हम क्या समझ रहे हैं, कुछ उनका सुन लेते हैं, तो और हमेशा ऐसे ही चलता है। तो लेकिन देखिए जी सर। अवैस साहब, अभी जो बात मैंने की थी, शायद मैं अपना वो सवाल जो है वो समझा नहीं पा रहा आप लोगों को। यहाँ पे जो बात हुई है अभी कि एक उन्होंने कहा, मेरे जो सवाल था ये था कि यहाँ पे जब बात स्टार्ट हुई है तो उन्होंने कहा जी, एक साहिबान ने कहा कि मिर्जा साहब को जो अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कह के पुकारा है। तो मैंने ये सवाल किया था क्या कि मिर्जा साहब का कोई ऐसा इल्हाम है मौजूद जिसमें उन्होंने कहा हो कि अल्लाह ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा है। ये जो आप आयत बयान कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, इसमें तो फिर जो है वो बहुत सारी बातें खुल जाती हैं। अगर मैं करूंगा तो आप कहेंगे कि आप जो है दूसरी तरफ चले गए हैं। ये तो अल्लाह ताला एक तरफ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, और दोबारा फिर जो है वो मिर्जा साहब को कह रहा है। तो मेरे भाई, मैं ये बात नहीं पूछी, बात सुन लेना, बात सुन ले। मैंने ये बात नहीं की कि वो फलां, मैंने ये पूछा है जैसे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कुरान पाक में कहा है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी अलैकुम रसूलन जमीया। तो अल्लाह ताला ने उनका नाम रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका नाम लेकर अल्लाह ताला ने भी कहा है। ये जो आपने सूरह फतह की आयत पढ़ी है, इसमें भी कहा है अल्लाह ताला ने, एक दो और आयत उसमें भी कहा है। मैंने ये पूछा है कि मिर्जा साहब के ऊपर जो तज़किरा उनका अपना जो जिसमें जो इल्हामात हैं उनके, किसी इल्हाम में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आज से मैंने तुम्हारा नाम, जैसे आप पढ़ते हैं माँ का या मसरूर, आज से जो है मैंने तुम्हारा नाम जो है वो नबी और रसूल रखा है। ये तो आप जो है वो एक तशरीह कर रहे हैं ना कि इसमें रखा और उसमें रखा और ये बताया और ये बताया, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि इल्हाम जो, और भाई मोहम्मद भाई जरा माइक म्यूट कर लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। जी जी अली वाला भाई, बात कंप्लीट कर लें। जी होगी। अच्छा नहीं सर, कोई देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात बताऊं, जब डिस्कशन करते हैं ना तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अगर हम दोस्त जो हैं असूल मबादी तय कर लें कि हमने किन दायरों में रह के बात करनी है, तो वो इजी हो जाता है। वरना देखें, अगर आप तज़किरे पे जाएंगे और मुझे मालूम नहीं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, नाम आपका अली वाला है, तो मैं मतलब मेरा हुस्न ज़न है कि आप अहले तशय्युअ में से हैं, और अगर मैं वहाँ से किताबें कोई निकाल के ले आया तो बात बड़ी, वो फिर मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑल आउट वार शुरू हो जाती है कि जिसमें हर चीज़ जो है जायज़ है। ऐसा करने से सर वो मकसद हासिल नहीं होता गुफ्तगू का। हम उसके तय कर लेंगे कि जो बात आपको काबिल कबूल है, जो बात मुझे काबिल कबूल है, तीन चीज़ों को मयार बना लेते हैं, कुरान, सुन्नत, हदीस और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबें। ठीक है, तज़किरा उनकी किताब नहीं है। तो अगर आप इस पे मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं तो सर इजी हो जाएगा बात करना। तो लेकिन अगर आप तज़किरे पे जाएंगे, दूसरी तसनीफ़ात पे जाएंगे, तो मेरे नज़दीक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब मुस्तनद हैं, क्योंकि वो मुद्दई नबूवत हैं। अकीदा जो मैं लेता हूँ मैं उनसे लेता हूँ, ठीक है। और यही हाल आपका है कि आपकी मुस्तनद, तो ये मेरे पास टाइम कम है सर, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं तज़किरा, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर ये तज़किरा उनकी किताब नहीं है।
کمپائل کیا گیا ہے جماعت کی طرف سے بعد میں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ میرے لیے مستند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب ہے. تو اگر آپ اس میں رہ کے، قرآن و حدیث میں رہ کے اور سنت پہ، تو سر بسم اللہ، کسی وقت چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، کسی وقت سر آپ کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، میرے پاس ٹائم ہو، ہم دونوں دوست بیٹھ جائیں گے اور بات کر لیں گے سر. جی اویس صاحب، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میرا نام علی والا ہے، تو یہ میں اکثر کہتا بھی ہوں، اور یہ میں بانگ دوہل کہتا ہوں کہ اگر علی والا نام رکھنے سے جو ہے وہ میرا جو پیار ہے سیدنا علی سے، اس کو جو ہے وہ اہل تشیع کہتا ہے، تو میں جو ہے اب میں تو اہل تشیع جو ہے وہ ہوں نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو مجھے سے جو ہے وہ کوئی غرض نہیں ہے. میں اپنے جتنے عقائد ہیں نا، جتنے عقائد میرے، وہ میں قرآن پاک سے لیتا ہوں. قرآن پاک سے جتنے عقائد ہیں وہ لیتا ہوں. قرآن پاک میں جو عقیدہ ہوگا سارا آنکھوں پر، جو عقیدہ قرآن پاک میں نہیں ہوگا میں اس کو نہیں لیتا. احادیث میں وہ مانتا ہوں جو قرآن پاک کے مطابق ہے، جن کی تائید جو ہے وہ قرآن پاک کرتا ہے، تو وہ آپ لے آئیں گے. آپ جہاں سے بھی کہیں گے، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بندہ، چاہے وہ مفکر ہو، مفسر ہو، محدث ہو، امام ہو، جو بھی ہو، اس سے جو ہے میں اختلاف کا جو ہے وہ حق رکھتا ہوں. تو باقی قرآن پاک میں جو عقیدہ ہوگا سارا آنکھوں پر وہ میں مانوں گا. قرآن پاک سے جو باہر عقائد ہوں گے وہ میں جو ہے وہ نہیں مانوں. جی تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہو، جب بھی آپ نے بات کرنی ہو تو آپ مجھے اس پہ بات کر لیجئے گا. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو کتاب ہے وہ تذکرہ وہ ان کی نہیں ہے، کمپائل کیا گیا ہے، تو کیا اس کتاب میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں؟ کیونکہ اس میں تو انہوں نے کمپائل کیا ہوا ہے کہ جو مرزا صاحب کے الہامات ہوئے ہیں ان کے اوپر، جن کو جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ یہ کشف الہام وغیرہ ہو گیا، ان کو انہوں نے ایک جگہ پہ کمپائل کر دیا سب کتابوں سے نکال کے. تو وہ جو ہے وہ ہے تو انہیں کا کلام، لیکن یہ ایک کتاب میں انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے. تو میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کوئی الہام ہوا ہو کہ مرزا صاحب کو کہ میں نے آج سے تمہارا نام نبی اور رسول رکھ دیا ہے، یہ نہیں کہ فلاں سے یہ تشریح نکلتی ہے، ان کی تحریر سے یہ نکلتی ہے، نہیں، جیسے ڈائریکٹ جو ہے وہی الہام ہوا کہ آج سے تمہارا نام جو ہے نبی اور رسول ہے، یہ بات کر رہا ہوں. جی سر، دیکھیں لمبی بات کو چھوٹی مختصر رکھتے ہیں. چاہے تذکرہ میں جو بھی کمپائلیشن ہے، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا، تو آپ تذکرہ چھوڑ دیجئے. پھر اب آپ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو ہم عقیدہ وہیں سے لیتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، بہت اچھی بات ہے. اور حدیث کا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ بات میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تیسری بات جو مشترک نہیں ہے اور وہ میرے لیے حجت ہے، وہ مدعی نبوت کی اپنی کتابیں. اس کے بعد کسی نے کمپائل کیا، کسی نے آسانی پیدا کرنے کے لیے، احمدی دوستوں کے لیے جماعت نے یا کسی شخص نے کتابیں لکھی، تصانیف لکھی، چاہے وہ حضرت مرزا بشیر احمد قمر الانبیاء رحم اللہ ہوں، رضی اللہ عنہ، چاہے ان کوئی خلفاء ہوں، وہ آسانی کے لیے لکھی گئی تشریحات. لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو اس لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتب میں رکھتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ وہیں سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ شارٹ رہتی ہے. تو وہ جو بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ایسا کریں، تذکرہ کو بے شک بھول جائیں. آپ مجھے مرزا صاحب کی کتب میں سے جو ان کی، اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں، روحانی سائن جو ہے وہ ان میں جو ان کی کتب ہے ان کو تو آپ مانتے ہیں نا، کہ آپ اس میں بھی جو ہے اسپیسیفک مانتے ہیں؟ سر میں ابھی دیکھیں، ابھی آپ میرے سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں کیا مانتا ہوں، ٹھیک ہے. بعد میں میں بھی پھر آپ کے توجہ دلاؤں گا اور آپ سے رہنمائی لوں گا کہ جو چیزیں آپ کے لیے مستند ہوں گی. تو میں ٹھیک ہے. تو جی، جو میں نے جیسے عرض کیا کہ جو ان کی کتب ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ ان کی کسی بھی کتب سے جو ہے نا مجھے ان کا الہام اور وہی یہ جو ہے نا بتا دیجیے آپ، ٹھیک ہے سر. آپ نے ان کی کتاب پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں وہاں سے آپ کو لے کے سر. میں اعتراض کر ہی نہیں، ویسا میں اعتراض کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب سے، کسی بھی تحریر سے ان کا یہ الہام، یہ وہی، یہ کشف پیش کر دیں کہ آج سے اللہ نے جو ہے تمہارا نام نبی اور رسول رکھ دیا. جی سر. اچھا سر، میں تھوڑا سا مصروف ہو رہا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں. آئے تو 2 منٹ لیتا، پھر ہم اس گفتگو کو بعد میں کنٹینیو کر لیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ادھر ہی ہوتے ہیں. ویسا جب آپ کا جی چاہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آ جائیے گا. ضرور سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. جی ٹھیک.
جی میں اس میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے جو سوال علی والا بھائی نے کیا ہے وہی سوال میں نے بھی کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الہام جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس دن نبی بنایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، وہ ہے کسی کے پاس تو وہ مجھے بتا دے کہ ہے اس طرح کا کوئی الہام۔ In a mile, turn left on Benchmark Road. ہے کسی کے پاس؟ شہنشاہ صاحب آپ کے پاس، علی والا صاحب آپ کے پاس؟ ایک چھوٹی دیکھیں آپ مجھے مخاطب نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ کسی اور سے بات کر لیں۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے جی سننا آپ مجھ سے مخاطب نہیں، جی شہنشاہ جی صاحب آپ کے آپ مجھ پاس سے ہے نہ وہ ہی الہام مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی میں وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا کہ وہ جو الہام بتایا ہے نا وہ قرآن کی آیت تو ہے، لیکن یہ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام بھی ہوا ہے۔ میں یہ قرآن کی آیت clarification پہ دینا آیا چاہ رہا تھا جس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو آیت میں محمد اور رسول کہہ کے پکار ہے۔ جی فکر بھائی میرا سوال ان سے یہی ہے کہ جب یہ محمد رسول کہہ کے پکارا، یہ تو قرآن کی ایک آیت ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کب اتری؟ کیا یہ پہلی آیت ہے کہ جب ان کو نبی رسول کہہ کے پکارا، یا جب قرآن آنا شروع ہوا اقرا بسم سے تو وہاں سے اس وقت وہ نبی رسول تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو اس وقت کون سا الہام ہوا جس میں ان کو نبی رسول کہہ کے پکارا گیا؟ میرا سوال یہ ہے۔ کیسر صاحب ہے آپ کے پاس جواب اس کا؟ Benchmark Road. حسینی صاحب آپ کے پاس ہے کوئی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام؟ کس چیز کا جواب چاہیے؟ ہاں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الہام ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ الہام وسلم ہوا نے تو نہیں تھا، کہا کہ مجھے الہام ہوا تھا۔ رسول اللہ نے کب کہا کہ مجھے الہام ہوا تھا؟ یعنی کہ ان کو نبی رسول نہیں بنایا خدا نے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں، سوال پہلے مطلب فون بدل لیا آپ نے، ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ ان کو الہام ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو تعالیٰ میں نے نبی یہی رسول پوچھ کیسے رہا ہوں کہ بنایا؟ انہوں نے کہا کبھی کہ مجھے الہام ہوا؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ نہیں، اگر یہ نہیں تو بنایا آپ تو ابھی عرض جو کر رہے تھے اسی کو آپ نے بدل لیا ہے کہ رسول اللہ کو الہام ہوا، تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا واقعی ان کو Half a الہام ہوا؟ mile, turn right on Tahoe Street. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو الہام نہیں ہوا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ نہیں ہوا یا ہوا، میں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں تو میں نے الہام آپ سے ہوا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسے فرمایا؟ اگر انہوں نے ایسے فرمایا چلے سوال ایسا چینج کر ہوا لیتا ہوگا کہ ہوں، نہیں سوال چینج فرمایا کر تو لوں نہیں آپ ہوا۔ کے، جی میں اپنی کم علمی مانتا ہوں، سوال چینج کر لیتا ہوں۔ نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کو کم خدا علمی تعالیٰ نے نہیں، آپ کیسے کا علم بتایا کہ زیادہ اب نبی ہے، رسول ہے؟ آپ بڑی صحیح باتیں کرتے ہیں، آپ وہ جاری رکھتے ہیں حسینی اپنی صاحب، باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ اب نبی اور رسول ہے؟ وہی کے ذریعے۔ وہ وہی کہاں پہ ہے؟ Turn right on قرآن Tahoe شریف میں، Street. ہاں جی، قرآن شریف میں، قرآن شریف میں کون سی آیت میں؟ قرآن شریف میں دیکھ لیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول Half a کہا تو mile, ہیں، اگر turn نہیں right کہا on تو نہیں۔ Tidewater Trail. تو یہی میرا سوال ہے نا، اگر رسول اللہ کو اللہ آپ تعالیٰ خود نے کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہی کے ذریعے بتایا، آپ نے جو شریف جواب دیا ہے حسینی صاحب، میں نے سنے تو صحیح، آپ نے جواب دیا ہے کہ وہی کے ذریعے میں نے بتایا۔ عرض کر مجھے دیا آپ وہی سے بتا سکتے ہیں؟ مجھے وہی بتا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ At the کہاں ہے light, وہ؟ اس turn نے کہاں right. بتایا؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، قرآن شریف نہیں ہے، یہ ہے نہیں، کہاں بتایا قرآن شریف میں کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ قرآن کریم نبی In a کریم صلی mile, اللہ علیہ use the وسلم right پر lane وحی to turn ہوئی right ہے۔ on Ruffin Drive. ہاں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اللہ نبی تعالیٰ اور رسول قرآن ہیں؟ کریم میں فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری وحی قرآن کریم میں جو شروع میں ہے یہ نا کون سی آیت میں بتایا؟ یہ کون سی آیت میں بتایا؟ کب یہ بتایا ابھی یہ؟ پڑھی تو ہے میں نے آپ کو۔ یعنی کہ اس سے پہلے جب وہ شروع میں آئی تھی اس وقت نہیں بتایا؟ مجھے نہیں پتا اس وقت شروع اور نبی رسول بات، نہیں تھے؟ مجھے شروع بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرونالوجیکل آرڈر میں
کہ منگل کے دن کیا ہوا تھا، 17 دسمبر کو کیا ہوا تھا، 13 جنوری کو کیا ہوا تھا، یہ مجھے نہیں علم اس کا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول فرمایا ہے، اگر فرمایا ہے تو ہیں، اگر نہیں فرمایا تو نہیں ہے۔ یعنی جس آیت میں فرمایا اس وقت بنے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے؟ لاما اللہ جب فرمایا تبھی بنیں گے نا، جب یعنی نہیں کہ جب فرمایا قرآن ہوگا تو اترنا شروع ہوا اس وقت نہیں تھے نبی اور رسول؟ میں پھر یہ فالتو باتیں میں آج کیونکہ کر یہ رہا ہوں۔ آیت تو جب بعد میں اللہ اتری تعالیٰ نا۔ نے اللہ ان کو نبی اور سہیل رسول صاحب، کہا تو نبی اور سوری، رسول ان کے کہے کہنے جب کا نہیں مقصد کہا۔ یہ ہے کہ جب حضرت جی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، حضرت ابوبکر لائے، جی تو اس جی وقت کوئی وحی ہے اس وقت کی جو انہوں نے اگر کہا؟ اب یہ تو بات تاریخ کی ہے نا، باتیں تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اگر اس میں لکھا ہے تو وہ ہوں گے، اگر نہیں لکھا تو نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم وہی ہے، لیکن قرآن کریم میں تاریخیں نہیں لکھی ہوئی کہ کون سی بات کب ہوئی تھی، یہ باتیں باہر کی ہیں، تاریخ کی ہیں۔ ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہوتی ہیں مخاطب کر کے کسی کو کہ یہ فلاں کا یہ مرتبہ ہے، فلاں کو ہم نے یہ بنایا، جس طرح فرمایا کہ حضرت ہارون کو ہم نے نبی اور رسول بنایا۔ کس تاریخ کو بنایا ہمیں نہیں پتا، سردیاں تھیں، گرمیاں تھیں، رات تھی، دن تھی، سوموار تھی یا جمعرات تھی، یہی ہمیں نہیں اصول پتا۔ ہم مرزا صاحب پہ اپلائی کر سکتے ہیں پھر؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس زبردست میں ہو کون گیا، ہیں؟ زبردست ہو گیا۔ میں مرزا صاحب کے کیس میں بس اتنا فرق ہے کہ مرزا صاحب کی وحی میں اور مرزا صاحب کی باتوں میں تاریخیں موجود نہیں ہیں نا، وہاں تو تاریخیں موجود نہیں، لیکن مرزا صاحب کی وحی میں بھی تاریخیں کوئی نہیں ہیں، بالکل ہی تو پھر بغیر تاریخ کے وہی باتیں وہ کی تاریخ ہیں۔ کی بات ہے، اس کا ایسا ہی ہے نا؟ جواب ہے علی والا جی صاحب کو، اس کا جواب مل جانا چاہیے کہ اس کا جی میں نے کہا علی والا صاحب کو بھی یہ جواب مل جانا چاہیے کہ مرزا صاحب کو بھی خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ جی جی ٹھیک ہے، تو اس لیے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم نبی اگر وہ کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ جی ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آ ایسی کے بات ہے۔ کہہ دے کہ مجھے نبی اور رسول نہ کہنا تو پھر یہ ماننا ہاں، چاہیے، اور اگر وہ کہہ دے کہ نبی اور مجھے رسول کہنا تو وہ اگر وہ ماننا۔ یہ کہہ دے کہ مجھے نبی اور رسول ان معنوں میں کہنا، تو پھر انہیں معنوں میں ہی ہاں، کہنا چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے ان معنوں میں نہ سمجھنا ہاں، اور ان معنوں میں سمجھنا، سمجھنا اور ان معنوں میں نہ سمجھنا، ہاں تو تو ویسے ہی ان سمجھنا معنوں میں چاہیے۔ سمجھنا اور ان معنوں میں نہیں سمجھنا، ہاں تو اتنی تو سی بات ہے۔ بات پلس اور مائنس زیرو ہو جائے گا۔ ہاں، اسی لیے اگر کوئی نبی اور رسول آ کے کہتا ہے کہ مجھے ان معنوں میں نبی اور رسول سمجھنا، تو ان کو ہاں، اسی معنوں میں سمجھنا۔ کوئی بھی نبی اور رسول اگر کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں اور ساتھ یہ کہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، ہاں، اور یہ نہ بتائے، بات برابر اور ہو یہ جائے نہ گی، بتائے، اسے تشریح نہ کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ بات برابر ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ ٹروتھ سیکر صاحب، اگر ایک نبی اور رسول آ کے کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، جی اور اگلے جمعے میں کہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، تو یہاں پہ تو بات زیرو ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی مگر اگر وہ اس کے بعد اس کی آگے تشریح کر دے تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ اتنی سی دیکھیں، بات ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو ہم سے سوال کیا جا رہا ہے نا، تو ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ سوال ہی جو ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور وہ جب یہ وہ سوال جب میں کہنا، الٹا کرتا ہوں، اسی سوال کو میں کسی اور نبی پہ لے کے جاتا ہوں، تو وہاں پہ جواب یہ آتا ہے جی ہمیں نہیں پتا تاریخوں میں کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ دعویٰ ہو جائے پھر انکار ہو جائے، انہوں نے کلیاتاً انکار نہیں کیا۔ جب دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کبھی انکار نہیں کیا کہ میں امتی نبی بھی نہیں ہوں۔ اور ٹروتھ سیکر صاحب ایک اور بات میں آپ پہ توسط سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی پچھلی نشست میں، تو علی والا صاحب مجھے مخاطب بھی کر رہے تھے، مجھ سے بات بھی کر رہے تھے، مگر جب میں نے وہی سوال لوٹا دیا نبی کے وسلم کی طرف، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے مخاطب نہ کریں، کسی اور سے کریں، یعنی کہ جواب نہ ہو تو آپ مجھے مسئلہ یہ کہہ پتا دیں۔ کیا ہے اصل میں؟ کیا نام ہے اپنا؟ سوری، آپ کا نام محمود بھول گیا مجھے۔ مسئلہ پتا کیا ہے؟ جب کرکٹ میں مسئلہ یہی ہوتا ہے، کرکٹ کھیلیں گے نا تو دوسری ٹیم باری لے لے گی، جب آپ کی باری آئے گی تو کہ میں نہیں کھیلنا ہاں ہے۔ جی، سکویش میں ہوتا ہے، شاٹ آتی ہے، اسی وقت آپ نے شاٹ مارنی ہوتی ہے، اس میں بچ نہیں سکتے۔ والی بال کھیلیں، سکویش کھیلیں، ایک شاٹ اس نے ماری ہے نا، دوسری آپ ماریں گے، اگلی ٹیم بھاگ نہیں سکتی۔ وہ کرکٹ کھیلیں گے تو بھاگ جائے گی نا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جس کو ہم سچا مانتے ہیں، اور اگر وہ یہ مجھے کہے، جو اگر میں اس کو سچا مانتا ہوں
वो ये कहे कि मैं नबी हूँ तो मैं उसको नबी मानूंगा, ठीक है। हाँ, अगर जैसे नबी को सल्लम ने आके लोगों को बताया, ठीक है, कि खुदा ने जब पहाड़ पे जमा किया, ठीक है, और ये पूछा कि मुझे क्या समझते हैं, सब ने कहा, और फिर आपने ये नहीं, आपने खुदा ताला का इल्हाम नहीं पढ़ के सुनाया, आपने ये कहा खुदा ताला ने मुझे रसूल बना दिया। सब ने कहा जी झूठ बोलता है। तो वो जो वहाँ अगर वो अपना वही या इल्हाम पढ़ के सुना देते जैसे अली वाला साहब मांग रहे हैं, ठीक है, तो बात क्लियर हो जाती। या वो वाला इल्हाम फिर अली वाला साहब भी पढ़ के सुना दें जिसकी बेस पे आपने हज़रत मोहम्मद सल्लम को नबी माना है। यही तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जब ये सवाल मिर्जा साहब पे आता है, सैनी साहब मैं बार बार कह रहा था कि मुझे मुहातब ना किया जाए, जी जी तो लेकिन ये जो है ये बात नहीं आ रही। नहीं मैं नहीं ये कर समझ रहा रहे हैं हूँ, कि ये मैं देखे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹ हाँ जी, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ सैनी ਕਾਸਿਮ साहब ਸਾਹਿਬ मैं ਨਾਲ, मैं ਤੇ मैं ਮੁਹੰਮਦ मुनासिब ਕਾਸਿਮ नहीं ਸਾਹਿਬ सम ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, जी जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਕਤਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, जी ਤੇ जी ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। सैनी साहब पहली बात तो ये कि मैंने जो सवाल पूछा था अवैस खान या साहब से या लुकमान साई साहब से, या मैंने ये पूछा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उनका नाम नबी रसूल रखा है। या मैंने कहा कि उनका इल्हाम बता दें, कि उसने कहा कि ये इल्हाम है, इसमें अल्लाह ने मेरा नाम नबी रसूल कोई रखा है। गल कोई ऐसी माकूल गल है, कोई इतनी जी कोई चैलेंज तो नहीं कर रहे, तो या है ऐसा क्या होएगा या नहीं क्या जी होएगा, कोई दूसरी बात सैनी नहीं साहब, कहता भी ठीक है, कोई हद नहीं। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक जो उतरा है, तो उसमें जो है 12 जगह पे अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन नबी, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या अय्युहर रसूल, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने 12 जगह पे जो है वो अगर कहते हैं तो नबी मैं और रसूल का है ना, एक जो है वो आयत अगर पढ़ूंगा तो इधर जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा ही है। हाँ जी, तो वो अल्लाह ताला ने तो उनको 12 जगह पे कहा है। सारे साहब मुझे रिस्पॉन्ड का टाइम देना, मैंने आपको रिस्पॉन्ड का। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो 12 जगह पे कहा कि ए नबी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी कुरान पाक में ये नहीं कहा है अली वाला साहब। वो सैनी साहब लगता है मेरी गल लम्मी हो गई है ते नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। नहीं रिस्पॉन्ड दिया लम्मी हो गई है। ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ अच्छा ਜਵਾਬ। जी सैनी साहब गल मसला खत्म हो है, जाने दो, मैं रिस्पॉन्ड ਜਿਹੜੀ दिया। खाता है वो तो मुश्किल ही होती है ना। सैनी साहब मसला है कि मैं पूरे 15 मिनट गल सुनी है, मैं बार बार क्या थले लिखा भी मुहातब ना करो, लेकिन जिस टाइम मैं गल करन आया ते 1 मिनट के 31 सेकंड ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਹੋ कर लें बात, ठीक है। रह गई है तो कर ਤੇ लें। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ। ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। नहीं हुसैनी साहब इस तरह नहीं है। देखिए अपने आप ठीक मैंने हो कहा अली वाला साहब बात पूरी लेके भाग करें, जाते हो ना, मसला मैंने है। बात ये किया कि बात पूरी करें, मगर मुझे साड़ी रिस्पॉन्ड वाली का नहीं देते जो साड़ी वाली ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ना, अक्सर लोग ਗੱਲ करके भज जाते हैं। हाँ, हुसैनी साहब या हुसैनी साहब कोई लोग बैठे मैंने हैं, ये कोई अर्ज किया है कि वो बात पूरी करें, मगर मुझे ਰਾਣਾ रिस्पॉन्ड का ਸਾਹਿਬ टाइम ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ दीजिएगा। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ। स्क्वैश दी गेम है, वॉलीबॉल स्क्वैश। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ना उन्होंने। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वॉलीबॉल में नहीं भाग सकते आप। मैं अच्छा, आज हुसैनी कर साहब। रहा हूँ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਭੱਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਹਮਣੇ में। अच्छा हुसैनी साहब मैं ਰਾਣਾ अर्ज ਸਾਹਿਬ की ਜਿਹੜੇ थी। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ना। अच्छा ਫੜ ਕੇ हुसैनी ਲਿਆਓ। साहब हुसैनी साहब ਰਾਣਾ हुसैनी ਸਾਹਿਬ साहब मैं अर्ज की है कि उन्होंने दी गल अली पूरी वाला हो साहब लैन जवाब नहीं दे दियो, रहे। मैनू रिस्पॉन्ड दा टाइम देना। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ। जी जी जनाब जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। टीम ही भजी है, जी, मैं प्लेयरां ने बता की भजना है, पूरी टीम ही जी। भजी। पूरी टीम ही चली जाइए ना। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ बैट्समैन ਦੋ जो ਦਾ साड़ी ਨਾਂ। बारी आई बैटिंग दी कहंदे सी खेलना ही अच्छा राशिद भाई, ਮੈਂ ਇਹੀ राशिद ਤਾਂ भाई, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ खराब हो ਕਿ ਕਿਹੜੇ गया। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ राशिद ਕੇ भाई। ਆਈਏ। नहीं। जी जी राशिद भाई जी जी। मैंने अर्ज ये किया हुसैनी साहब को कि अली वाला साहब की बात पूरी होने दें, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्ड का टाइम दे दें, जरूर। ठीक है। मुश्किल है, मैं तो वही उनकी कह रहा बात पूरी हो गई है, साथ तो उनकी साथ बात पूरी हो गई है, तो मैं ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ये ले, ਦੱਸੋ ਨਾ। अब बात नहीं होने देंगे क्योंकि इनको पता चल गया कि बात क्या है। ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੇ ਨੇ चलो अली ਬੰਦੇ ਜਾਂ वाला ਨਹੀਂ साहब ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। अच्छा गल मैं तो उनको टाइम ਜਿਹੜੇ दिया। ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ये ਦੱਸੋ। इस्तिहाराती कलाम होता है हुसैनी साहब, क्या ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਾਰੇ अच्छा, इसके अंदर राशिद क्या साहब जाना चलेंगे। है कि क्या। ਤੁਸੀਂ राशिद ਮਤਲਬ साहब। ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ हाँ। ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
بروزی طور پہ بیان کر رہے تھے. استعاراتی کلام ہوتا ہے، اس کو سمجھنا اچھا رانا چاہیے. صاحب میں آپ کو ہی سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کہنی تین تو سنانی نو تو میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ دیتا ہوں رانا صاحب. سناؤ. اچھا رانا صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس میں تو خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول نہیں کہا. تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی اور رسول تھے یا نہیں تھے؟ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت خدیجہ جو ہماری امہات المومنین ہیں، جب انہوں نے آ کے قبول کیا تو اس وقت کیا کوئی الہام ہوا کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو جب نبی کو وسلم نے آ کے بتا دیا یہ میری حالت ہے تو وہ تو اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی لے آئے. ابھی تو قرآن پورا بھی نازل نہیں ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا، اور جب بنایا اس وقت لوگ ایمان لے کے آئے یا اس سے پہلے بھی وہ نبی رسول تھے اور ایمان لے کے آئے؟ اتنا تھا سوال ہے. اس میں بگڑنے والی کون سی بات ہے کہ مجھے مخاطب نہ کریں یا میری بات نہ کریں یا میرا نام نہ لیں؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی جنگ لگنے والی ہے تو اسی رانا راشد صاحب نو چک کے لے آواں گے. ہیلو اچھا کیسر بھائی تواڈے کول ہے اس گل دا جواب؟ ملک صاحب، کیسر بھائی ملک صاحب کینیڈا والے نے چک کے لے اچھا جی، اگر ہم جیت گئے تو احمدی ہونا پڑے گا، یہ دیکھ لو. اگر ہم جیت گئے تو پھر پکا احمدی ہو گئے؟ بتاؤ. ہاں جی ہو جائیں گے. ہم میں نے وہاں نماز پڑھانی ہے وہاں پیس ولیج میں. پھر تمہیں اچھا کیسر بھائی پکڑ کے جی کیوں نہیں. کیسر بھائی دیکھو یہ سوال ایک مرزا صاحب تے ہویا ہے کہ مرزا صاحب دا جتنے انہوں نے کیا ہے کہ مینوں خدا تا نبی اور رسول کیا ہے، اور وہ والا الہام لیا کے دسو جڑا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو پھر یہ سوال پھر میں باقی انبیاء دے بارے بھی کر سکنا وا کہ نہیں؟ مینوں اجازت ہے کہ نہیں؟ ضرور کرو ضرور. جو جدوں میں یہ کرنا وا مرزا صاحب تے اٹھے نا وہ باقی انبیاء تے بھی اٹھنا چاہیے. بالکل دیکھو کیونکہ اسی نبی سمجھنے ہیں نا. ٹھیک ہے جدو نبی دی گل ہوئے گی تو نبی سارے نبیاں دی گل ہوئے گی. کیوں نہیں؟ مطلب کوئی یہ حد تک ہوندی ہے کسی نبی دے بارے پوچھنا؟ نہیں کیوں نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ وہی نبوت جدو کی تھی تو انہوں نے آ کے اعلان کیتا باقاعدہ. وہ وہی نبوت کی سی؟ وہ وہی نبوت کی سی؟ یہی کہ میں تمہیں نبی بناتا. یہ نہیں سی نبی کے کتنے لکھا ہوا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ جدو کسی نے نبی بنا دے. بات سیدھی یہ ہوتی ہے کہ میری بات سنیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو پیغام دیتا ہے تو جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے. یہی بتاتے ہیں کہ وہ ان کو وہ لکھی ہوئی وہ چیز ادھر ہو. یہی ہم آپ کو اصول بتا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیجئے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو ایمان لے آئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کون سی دلیل لی تھی؟ فرمایا اور ایمان لے آئے. یہ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ اس تاریخ کو، ایسا نہیں ہوتا. نبی اعلان کرتا ہے اپنی نبوت کا آ کر، اور یہ نہیں بتاتا کہ ہاں اس صفحے پہ فلانے پہ تو یہ لکھا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے پیغام پہنچانا. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے ملک صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. یہ جو قرآن یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یا ایھا الذین، سارا اپنے آیت بلا دی. منادی ان ینادی للایمان یا آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو تیرے ایمان کی منادی کرتے ہوئے سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے. اس میں کہیں لکھا ہے کہ ہم نے پھر اس کو پوچھا کہ تاریخ بتاؤ فلانی بتاؤ؟ یہ انہوں نے منادی کرنے وہ الہام کے الفاظ کیا تھے وہ بتاؤ. ہاں اس نے منادی کرنی ہوتی ہے، اور ہمارا کام ہے ایمان بالغیب لے آنا. اس سے یہ نہیں کہ الفاظ دکھاؤ، اور پھر وہ اگر وہ دکھا بھی دے کہ یہ الفاظ ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کے ہی ہیں؟ یہ کیا گارنٹی ہے؟ لیکن بات یہ آ جاتی ہے نا لقمان صحیح صاحب، مرزا صاحب وفات سے 20 گھنٹے پہلے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. الزام دیکھیں یہ مرزا صاحب نے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جس طرح یہودی ایک بات پر ہاتھ رکھ لیتے تھے اور دوسری بات کو بیان کرتے تھے، اسی طرح میری امت ایسے حرکتیں کرے گی کہ ایک بات کو بیان کرے گی اور ایک پہ ہاتھ رکھ لے گی. سو آپ لوگ اسی طرح کی حماقتیں کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں لیکن آپ دیکھ لیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا ہوا ہے، اور حدیثیں موجود ہیں یہ والی. اب لقمان صاحب میں نے آپ سے بات کی ہے جی، پہلے بھی کی تھی ابھی بھی کی ہے. میں نے کسی جگہ کوئی ایسا لفظ کہا ہے، وہ ابھی کہہ کے گئے تھے جو دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دجال ہیں. انہوں نے میرے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے دجال قرار دیا. آپ نے اب بات کرنے والوں کو جو آپ کے
ہم خیال نہیں، ان کے لیے یہ کہا ہے کہ تم یہودی صفت ہو، تم ایک طرف ہاتھ رکھ لیتے ہو اور یہودی، آپ نے ہمیں یہودی بنایا ہے۔ سینی صاحب تھوڑا یہ جو سا انداز گفتگو کا ہے نا، یہ کوئی اچھا اس طرح کوئی نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طرح بات کی جائے۔ بہرحال اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو مرضی آپ یہ بے شک ساحل کرتے ہیں۔ کالو صاحب کو لے لیں، یہ بڑے باعلم شخص ہیں۔ ہاں جی، ساحل کالو صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، بڑے باعلم ہاں شخص ہاں ہیں۔ کیوں نہیں۔ لیکن میری یہ ایک ریکویسٹ ہے حسینی صاحب سے کہ ان باتوں کو درگزر کر دیا کریں، جس طرح ہمیں جب دجال اور کذاب اور ہمارے قابرین کو دجال اور کذاب نعوذ باللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب درگزر کیا جاتا ہے ان کی باتوں کو کمنٹس میں بھی اور اوپر بھی، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو حدیث بیان کر رہے ہیں نا، حدیث تو نبی پاک کی ہے۔ میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ مخاطب کر کے یہ لفظ بول رہے ہیں، اور میں نے تو کبھی بھی مخاطب کر کے نہیں بول رہا۔ جب میں تو آپ صرف اتنی درگزر بات کرتے ہیں، جب آپ میں اپنا موازنہ کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی گفتگو کی ہے، میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی ایسا لیکن آپ کو لفظ، حسینی بھائی ایک بات بتاؤں، آپ کا تو اگر احمدی آپ کی براڈ پہ نہ آئے نا تو کس میں رونق نہیں لیکن ہوگی آپ کی۔ جو دوسرے لوگ ہمارے خلاف، اگر احمدی نہ آئے نا تو رونق نہیں ہوگی، آپ اکیلے ہی بیٹھے رہیں گے آپس میں ایک ہاں دوسرے نہیں، سے کرتے رہیں گے۔ یہ تھریٹ آپ نے جو دیا ہے اس سے میں ڈر رہا نہیں ہوں نہیں نہیں، کافی۔ میں مطلب بڑی آپ کو آنیسٹلی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اب زیادہ احمدیوں کی فیوری کرنی دیکھیں چاہیے، رونق اور تبھی ہوتی احمدیوں ہے نا، یہ کی، دونوں طرف مطلب کے یہ خیال کے بات لوگ آپ کی ہوں۔ ٹھیک ہے کہ احمدیوں کے بغیر براڈ نہیں چل سکے نہیں گی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا غیر کہ احمدیوں چل کے بغیر سکے چل جائے گی۔ گی۔ رونق جی، تبھی ہوتی ہے جب دونوں طرف کی باتیں آئیں سامنے۔ تو پھر جب دونوں طرف کی ہیں تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہی ہے، مکس ہے۔ ہم نے تو یہاں پہ کسی کو، اس میں میجارٹی آپ کی ہوتی ہے ہمیشہ، اس وقت بھی آپ کی میجارٹی ہے، جی ہاں جی، لیکن حسینی صاحب میری ریکویسٹ فرق تھی، میں تو اکثریت آپ کی، اکثر مواقع پر آپ کی یہاں اکثریت رہتی نہیں ہے۔ ہماری نہیں، ہمارے آپ کے 3 ہیں، آپ کے 4 ہیں۔ گنے کتنے ہیں آپ کے؟ لیکن ہمارا ٹروتھ سیکر میں اور لقمان 3۔ راشد صاحب یہ جو ہاں بات جی، ہے سابقاری، اس کا فائدہ ایسے ہی ہے ویسے رانا صاحب؟ ایک منٹ، کون کون سے ہیں آپ کے؟ گنے ذرا، ٹروتھ سیکر خاکسار اور لقمان صاحب کتنے ہو گئے؟ 3۔ تین ہوئے؟ ہاں جی، دوبارہ گن لیں ذرا۔ ٹروتھ سیکر، SMI خاکسار، SMI صاحب کو دیکھا ہی نہیں میں نے، کالے رنگ کی آئی ڈی بنائی۔ اچھا 4 ہمارے ہو گئے اور 4 ہی آپ کے ہیں۔ علی احمد صاحب یہ 4 آپ کے ہیں؟ نہیں ادھر ہیں علی احمد صاحب۔ اچھا، ہاں نہیں، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے نکال دینا باہر۔ اچھا تسی نیوٹرل ہو گئے، پھر ساڑھی 3 رہ گئے ہیں، مجھے ہماری نکال دیں تو اکثریت 3 وہ اور 4 آپ۔ ہاں 3 اور 4 ہمارے۔ حسینی صاحب کا فیصلہ بعد میں اکثریت ہونا ہے کس کی ہوئی؟ ہماری اکثریت آپ کی ہوئی؟ جی جی۔ اچھا چلیں حسینی صاحب، جی میں آپ کو اکثریت بار بار دکھا دوں گا صحیح ہے۔ کہ آپ کی اکثریت رہتی ہے۔ اصل SMI صاحب کی بڑی کالی سی آئی ڈی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ ہاں یہ بات تو ہوتی ہے، پہلے کرکٹ والے جب آتے ہیں تو ان کے آپ کو نام نہیں یاد رہے۔ ہمارے مخالفین بھی 4 ہی ہیں اور ہم خود بھی 4 ہی ہیں۔ راشد صاحب، بات یہ جو حسینی صاحب نے بات کہی ہے نا، اس پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی کو نہیں دجال یا کذاب کہا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم میں بھی یہ کچھ عادت ہے کہ جب کوئی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں عموماً خاموش رہتا ہوں کہ میرے دوسرے دوست بات کر رہے ہیں۔ حسینی صاحب نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے، وہ اس میں سے کھلاڑی لے آتے ہیں اور خود پیچھے رہتے ہیں، ان کو موقع ہوتا ہے کہ وہ کھل کے بات کریں اپنی، وہ دجال کہیں، کذاب کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن حسینی صاحب نہیں کہتے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہوں نے آگے بندے جو رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں، ادریس صاحب ان آج کو مفتی موقع دیا مبشر جاتا ہے صاحب نے کھل کہا کے۔ تھا، مفتی مبشر صاحب نے کہا تھا، انہوں نے اتار دیا ان کو فوراً، جو صحیح بات ہے وہ مان لینی ارے چاہیے۔ نہیں، اتار لے کے بھی یہی آئے ہیں، یہی تو میں نے کہا نہیں تھا، لیکن آج انہوں نے نیا تو نہیں کہا کہنے کہ ان کو لانا ہی نہیں چاہیے، ان کا آنا ہی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں۔ مناسب یہ مقدمہ جیتنا مشکل ہو جائے گا SMI صاحب، اتنا گہرا ہے وہ نہیں کریں نہیں، جو کوئی ہم جیت مشکل سکتے نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بات وہی ہے جیسے میں نے آپ کو صبح کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو نہیں جیت سکتے، یہ لوگ بہت آگے ہیں آپ سے۔ آپ نے کہا نہیں ہمیں سمجھانے دے، حدیث پڑھنے دے، کیا حدیث وہ مان جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ہاں ਅੱਜ جی، لیکن میں نے تو فوراً اس کا اظہار کر دیا ہے۔ دوسرا تے لیکن یہ بھی کر رہے ہیں نا SMI صاحب نہیں ہوں گے ادھر، میرا خیال ہے کہ چونکہ نہیں ہے اس کر کے وہ دوسری قسم کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم لان تان چھوڑ دیں اگر اس وقت پلیز،
میں ایک ریکویسٹ کروں گا. ہاں جی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ حسینی ਦੱਸੋ حسینی جی صاحب چھوڑ دیں. میں خیال لان تان جو ہے نا اس بات کو لقمان صحیح اچھا صاحب کو وہ میں ہم اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ والی بات کریں ٹھیک ہے اچھا حسینی صاحب میں نے آپ سے ابھی پوچھنا آپ تھا. کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ہمارے مخالف اتنے ہیں ہمارے معاند اتنے ہیں وہ فلاں اتنے ہیں. یہ گفتگو آپ کی ہے ٹھیک ہے جی, نا جی ٹھیک ہو گیا. لقمان صحیح اچھا صاحب کو میں ایک پورا والا پڑھ کے سناؤں چلیں آپ لقمان کسی صحیح اور کو بھی بولنے دیں ایک منٹ کے لیے پلیز. ضرور میں ضرور. صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو علی والا صاحب نے سوال کیا تھا نا, وہ جو آپ کے سامنے میں نے الہام رکھا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ الہام ہوا تھا. کون سا اعلان ٹھیک ہے, وہ کون جو سا ابھی میں اعلان نے ابھی جو پہلے وہ پڑھا تھا, میں ایک غلطی کا جو آپ ازالہ نے ابھی سن. پہلے پڑھا تھا وہ کیا اعلان تھا دوبارہ پڑھتا وہ ہوں. وہ وہی تھا جو ابھی پہلے پڑھا تھا یعنی پہلے جو پڑھا تھا وہ والا جی میں کھول لے ہوں ایک منٹ. جی بات سے نہیں صاحب, کیا بات ہے آپ کی. ملک صاحب جنگ لوا رہے ہو پھر؟ جنگ میرا لگے گی خیال ہے جی. وہ حسینی صاحب جو ہے نا وہ ذرا ٹونٹس وغیرہ کرنے کا ان کا اس کو بڑا دل کر رہا ہے, تو اور اس سے شعیب باہر راجہ تو مجھے دھمکی دے گیا پہلے ہی. یہ جو تھا نا جنگ الہام, گرین لینڈ بھی ہمارا ہے اور کینیڈا بھی اب ہمارا ہے, ہم امریکن ہیں. یہ قرآن کی آیت بھی ہے, لیکن یہ علیحدہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ یہ الہام بھی ہوا جس میں اللہ نے ان کو محمد اور اس رسول میں کہہ کے پکارا. اس کی فضیلت کیا ہوگی قرآن شریف کی آیت کی یا ان کے اعلام کی اس میں تو زیادہ موقر اور فضیلت کی زیادہ بات نہیں معتبر ہے, بات کیا ہوگی اس میں ان آف الفاظ کورس کی قرآن کی جی قرآن کی ہوگی. اس میں قرآن کی ہوگی تو جو فضیلت کی بات کہاں سے, قرآن میں لکھی ہوئی ہے فضیلت وہ کی بات مطلب کہاں سے ہوگا, آ اس گئی کا اور حسینی کوئی صاحب؟ مطلب نہیں ہوگا. جی جی اگر قرآن کی آیت کسی کو کوئی الہام ہو جی تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, یہ تو نہیں مطلب بدل جائے گا اس کا. جی جی بہرحال میں وہ اچھا حسینی صاحب, آپ نے جو آپ کا کافی مطالعہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس براہین احمدیہ کے ریفرنسز ہیں جس میں ان کو نبی اللہ کہہ کے جو پکارا ہے؟ یہی تو ہم پوچھ رہے تھے کہ جہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ کہا ہے وہ بتائیں کہاں ہیں. وہ تو تذکرے میں ہے, سارا تذکرے میں بھرا ہوا ہے. براہین احمدیہ ہو یا دوسری کتابیں ہوں یا ان کی خوابیں ہوں یا ان کے الہام ہوں, رجسٹر ان کی کاپی ہو علامات کی, تذکرہ اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جو وہ باتیں کتابوں میں بھی نہیں ہیں جو تذکرے میں ہیں. سینی صاحب جی جی لیکن مجھے السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم سینی السلام. صاحب اللہ کا اگر کسی کو پکارتا ہے قرآن میں پکارتا ہے یا کسی اور کتاب سے پکارتا ہے؟ ہاں جی ہمیں تو اللہ قرآن میں ہی نظر آتا ہے نا, یا بالکل. تو قرآن کے علاوہ پھر ہمیں کیا الہام کی پتا بات ہو رہی ہے کشمیری بھائی, پلیز ایک میں بات تو کرنے دیں پہلے. نہیں لیکن ایسے کر بھائی بات ایسے آپ کانٹیکٹ ایک منٹ پلیز مجھے نہیں بات کرنے کشمیری دیں. صاحب قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پکارتا ہے, اللہ ایسی تعالیٰ بات الہام کہاں کوئی دیتا نہیں. ہے. پہ بلکہ ہمارے پاس تو یہی سورس ہے قرآن کے علاوہ نہیں کوئی آپ کے پاس یہی سورس ہے, لیکن جو اولیاء اللہ آئے ہیں, جو بزرگان دین آئے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی اللہ نے باتیں کی ہیں. یہ مت سمجھے کہ قرآن کے بعد اللہ نعوذ باللہ گونگا ہو گیا یا وہ بولتا نہیں ہے یا اس کے پاس یہ ختم ہو گئی یہ طاقت, ایسی بات نہیں ہے. اچھا حسینی صاحب, وہ پھر آپ مجھے ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پہ کس چیز کا جو کس براہین چیز کا احمدیہ میں براہین احمدیہ میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ براہین احمدیہ کی بجائے آپ تذکرے کو پڑھیں. تذکرے کو بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن مجھے ریفرنس تذکرے میں آپ کو کوئی چیز باہر نہیں رہ جائے گی. تذکرہ والوں نے بہت کمال کا کام کیا ہے. انہوں نے ہر جگہ جس جگہ کو وحی ہے, الہام ہے, اردو ہے, انگریزی ہے, فارسی ہے, اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں ڈال دیا ہے کہ 1881 میں یہ الہام ہوئے, 82 میں یہ الہام ہوئے, 83 میں یہ, اس طریقے سے چلتا ہے وہ. تو اس میں پڑھیں آپ, تذکرے کا مطالعہ کریں. وہ ٹھیک ہے, لیکن میری نظر سے وہ میں نے پڑھا بھی ہے, لیکن اس وقت اگر آپ کو ریفرنس یاد ہے اگر بتا دیں مجھے, تذکرہ کی بتا دیں, کیونکہ تذکرہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو سکر صاحب بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک ایسے بندے سے وہ سوال کر رہے ہیں جو وہ کہنا ہی نہیں چاہتا. اگر وہ مان لے تو وہ پھر تو وہ کیوں انکار کرے کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں؟
وہ تو پہلے نہیں مانتے، وہ کیسے آپ کو وہ الہام بتا دیں گے؟ میں بتاتا ہوں نا کیوں نہیں مانتے. یہ انہوں نے پہلے حسینی صاحب نے یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ یہ ان کی نظر میں ہے کہ ان کو جہاں پہ نبی رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے یہ ان کے الہام گزرے ہیں. میں تو صرف ان سے ایک علمی طور پہ سوال کر رہا تھا کہ اگر مجھے بتا دیں، لیکن وہ کبھی نہیں بتائیں گے، اگر ہوگا بھی تو نہیں بتائیں گے. کوئی مربی صاحب ہیں میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا چندہ مربی صاحب نے دین دے حوالے حسینی صاحب کو لین دے. حسن زن رکھ کے حسینی صاحب سے پوچھ رہا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو. تو سکت صاحب، آپ جس جماعت میں رہتے ہیں یا کسی جماعت کے قریب ہیں، آپ وہاں مربی صاحب ہیں؟ توبہ، ایک تو حسینی صاحب. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مربی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس وقت میں مطلب ٹونٹس وغیرہ کرنے اس وغیرہ موڈ میں نہیں ہوں، لیکن آپ کا بس اس کا یہی دل کر رہا ہے کہ یہی کیا جائے. آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ٹانٹ کرنا چاہیں تو بے شک ٹانٹ کر لیں. جی چلیں، شکریہ. ہم تو تھینکس بٹ نو تھینکس. سخت جہاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ. صاحب کہہ رہے تھے کہ حسینی صاحب خود نہیں دیتے گالیاں، تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے. شیر سنو. ادریس صاحب کہا ہم نے گالیاں دی، ہم حسین صاحب کی ٹیم ہے، ہمیں کہا نہیں کشمیری بھائی یہ بات نہیں تھی. میری صاحب آپ اپنے آپ کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ خام خواہی. آپ یہ کہ ہم سب ٹیم ہے نا حسین صاحب کی. نہیں ہم بھی ٹیم ہے، ان کی ٹیم ہے. اگر کہتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں؟ شیر تو سنن دے کتنا مزہ حد خراب ہوگی یار تیرے والی بھی. تو اچھا بڑا صاحب شیر سناؤ. مطلب نتیجہ غلط آپ بھی بچوں والی باتیں کرتے ہیں نا کئی دفعہ. نہیں آپ کر رہے ہیں بچوں والی باتیں. آپ کا مخاطب بھی نہیں کیا تو آپ سنائے حسینی صاحب، شیر سنائے. یہ کوئی بھی بزرگوں نے سخت جہاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ نہیں، دل قوی رکھتے ہیں دردوں کی ہے ہم کو سہار. واہ 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 جی کیا بات ہے، بڑا گہرا مطلب ہے اس کا. ایک لائن کا شعر ہے حسینی صاحب، دو لینا نہیں ایک جی، لائن دو کا نہیں. شعر ہے. دو مصرے نا. پہلا مصرا یہ ہے دل قوی رکھتے ہیں، اسی بڑا مضبوط دل رکھنے ہیں. دل قوی رکھتے ہیں نہ سخت جان ہیں، اسی ساری جان بڑی سختیاں برداشت کرنا لی ہے. سخت جان ہیں، دل قوی رکھتے ہیں، سخت جان ہیں کسی کے بغض کی پرواہ نہیں. لوگ بغض کرتے نے، تکلیف دینا چاہتے نے، ٹانٹ کرنا چاہتے نے، تکلیفاں دینا چاہتے. سخت جاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ نہیں، دل قوی رکھتے ہیں، دل مضبوط ہے، دل قوی رکھتے ہیں دردوں کی ہے ہم کو سہار. جتنیاں بھی درداں آون وہ ساریاں اسی سہار لینے کو مسئلہ نہیں. جی ہن مفتی صاحب آئے تشریف لے آئے تے علامہ صاحب بھی ہے دوئے. ہن ساڈے ادریس صاحب کہندے نے میں انہاں نوں لینا ہی نہیں چاہیے، براڑ تے آونا ہی نہیں چاہیے، انہاں واسطے دروازے بند ہونے چاہیے. وہ کیوں آمدے نے؟ مفتی واسطے مفتی صاحب ہون یا علامہ صاحب ہون یا دوسرے غیر احمدی ہون، انہاں نوں نہیں لینا چاہیے تاکہ وہ کوئی گل ایسی مخالفت دی نہ کرن. ایک یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کی الزام ہے. ویسے میں ایک گل آپشن دی گل کرنا پیا. نہیں الزام لا رہے جو تسی، ویسے میں لفظ کہے نہیں گیا کہ جدہ بعد دفعہ تسی کہہ دندے جلے میں کدو کیا میرے الفاظ ہے نے. اسی طرح میں بھی ہن یہ لفظ کہاں گا کہ میں کدو کیا میرے الفاظ ہے نے. میں تے الفاظ نہیں ادریس صاحب نے ایک نوی گل کہہ دی تھی. نہیں یہ جڑے الفاظ یہ کہہ رہے نے میں تے الفاظ کہہ ہی نہیں گیا کہ میں عرض کر رہا وہ کہندے نے بھی تو اے بندے بٹھائے نے تے میں اگر انہاں نوں نہ لیاواں میں یہ بھی نہیں کیا کہ تسی یہ بندے بٹھائے نے. پھر کی کیا تسی؟ میں تے کیا سی اج نواں شاہکار لے آیا جی لے آئے جی. ہاں میں یہ لفظ کیا ٹھیک ہو گیا جو تسی کہندے وہی ٹھیک ہے. یا تے کہہ دو نہیں میں کوئی ہور لفظ کیا دے علاوہ او مان لئی نا گل ادریس صاحب میں مان نہیں تو پھر پہلے الزام میرے تے کیوں لاؤندے رہے جی؟ میں انہاں سارے تہاڈا حوصلہ ہے، تسی ساڈا مقابلہ کر رہے ہو، اسی مندے ہیں تہاڈے حوصلے نوں، یقین کرو. میں عرض کر سارے رہا ایک پاسے تسی کلے ایک پاسے تہاڈا حوصلہ اپنیاں ساریاں برداشت کرے کرو سارے جی تے تہاڈے کو معافی منگنا
کہ میں غلط لفظ کہنے ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ इस जो ये थोड़ा कश्मीरी साहब समझियो का जो मुकाबला हुआ पहले ना, मैं और लेके आया था आज और लेके आया इसमें दलील साहब जीत गए कहने ने मैं ये लफ्ज नहीं कहता मैं वो लफ्ज कहने सुन लो हुन ठीक हो गया सैनी साहब जीत गए छोड़ दें दिग्स भाई किन अच्छा ये मुझे ना इल्हाम मिल गया है ये एक मैं इल्हाम आपके सामने रखता हूँ ये सारा जो इल्हाम है ये उन्हें अरबी में हुआ है जी जी और इसी इल्हाम में इनमें एक और इसमें इस इल्हाम में कुरान की आयत भी शामिल थी हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलल दीन कुल्लिही ठहरे मैं पढ़ देता हूँ ठहरे ये हुवल्लज़ी सुन ले सही आयत पढ़ दें हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलल दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून यहाँ पे जो पूरी आयत नहीं है यहाँ पे वो सिर्फ इतना हिस्सा है कितना हिस्सा है कुल्ले ठीक हो गया ये अच्छी बात है अच्छा मतलब आयत में से कुछ लफ्ज छोड़ दिए हैं उनको इल्हाम बाकी वाली मतलब इस आयत में से इतना हिस्सा इल्हाम हुआ है और बाकी का जिसमें उनको रसूल कह के पुकारा गया है ठीक है अब मैं पूरा इल्हाम आपके सामने रखता हूँ ठीक है बात ये है कि ये जब आयत कुरान शरीफ की पढ़ेंगे ना वो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा तो इसका मतलब वही रहेगा जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है खा इल्हाम हो सैनी साहब बात करने दें प्लीज बात करने दें ये इसमें ये जो है ये आयत का ये हिस्सा इस इल्हाम में आया है और जिसमें उनको रसूल कह के पुकारा है अब मैं पूरा आपके सामने इल्हाम का तर्जुमा रख देता हूँ मेरे रब ने मुझे बशारत दी और फरमाया मैं तुझे बरकत दूंगा और इसके अनवार को रोशन करूंगा यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे और फरमाया मैं इस शख्स की अहानत करूंगा जो तेरी अहानत का इरादा करेगा और वो लोग जो तेरे पर हंसी ठट्टा करते हैं इनके लिए हम काफ़ी हैं ए अहमद खुदा ने तुझ में बरकत रख दी है जो कुछ तूने चलाया वो तूने नहीं चलाया बल्कि खुदा ने चलाया ताकि तू उन लोगों को डरावे जिनके बाप दादे डराए नहीं गए और ताकि मुजरमों की राह खुल जाए यानी मालूम हो जाए कि कौन तुझसे बरकिश्ता होता है कह मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ और मैं सबसे पहले मान लाने वाला हूँ कह हक आ गया और बातिल भाग गया और बातिल भागने वाला ही था हर एक बरकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है बस बड़ा मुबारक वो है जिसने तलीम दी और जिसने तलीम पाई और कह अगर मैंने इफ्तरा किया है तो मेरी गर्दन पर मेरा गुनाह है वो लोग भी तदबीरें कर रहे हैं और अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहा है और अल्लाह ताला की तदबीर सबसे बेहतर होती है उसी ने अपनी रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इस दीन को सब दीनों पर गालिब करे ये यहाँ पे इनको रसूल कह के पुकारा गया ठीक है ताकि इस दीन को सब दीनों पर गालिब करे खुदा की बातों को कोई बदल नहीं सकता मैं तेरे साथ हूँ बस तू मेरे साथ हो जहाँ तू होवे खुदा के साथ हो जा जहाँ तू होवे जिस तरफ तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह ताला की तवज्जो होगी तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए और मोमिन के लिए मौजब फ़ख्र बनाकर पैदा की गई और तू खुदा की रहमत से नोमीद मत हो खबरदार हो कि खुदा की रहमत करीब है खबरदार हो कि खुदा की मदद करीब है वो हर एक वो मदद हर एक दूर की राह से तुझे पहुंचेगी खुदा अपनी तरफ से तेरी मदद करेगा तेरी मदद वो लोग करेंगे जिनके दिलों में हम अपनी तरफ से इल्हाम करेंगे खुदा की बातें टल नहीं सकती और तू हमारे नज़दीक साहिब मर्तबा है और अमीन है और कहेंगे कि ये वही नहीं है ये कलमात तो अपनी तरफ से बनाए गए हैं इनको कह के वो खुदा है कि जिसने ये कलमात नाजिल किए फिर इनको लहो वो लाभ के ख्यालात में छोड़ दे और इससे ज़्यादा जालिम और कौन है जो खुदा ताला पर झूठ बांधे और तेरे पर मेरी रहमत दुनिया और दीन में है और तो यकीनन इन लोगों में से है जिनकी शामिल हाल नुसरत इलाही होती है यह आगे चल रहा है और भी मैं पढ़ता जाता हूँ आप कहते हैं तो आगे है लेकिन वो बहरहाल यहाँ पे उनको अभी जहाँ उनको रसूल कहा गया वो मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी आपको लेकिन आगे अगर आगे फिर ये है इसके बाद एक तुझे और भी बशारत हो ए मेरे अहमद तू मेरी मुराद और मेरे साथ है मैंने तेरी इज्जत का दस्त अपने हाथ से लगाया का इन लोगों को ताज्जुब है तू कह खुदा जुल जलाल जुल अजायब है वो अपने बंदों में से जैसे चाहता है इंतखाब कर लेता है
وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں، اور یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، اور جب خدا مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کے کئی حاصل مقرر کر دیتا ہے۔ لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر، تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے، اس لیے ظالموں کے ظلم پر صبر کر۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اس جگہ ایک فتنہ برپا ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ خبردار وہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا اجر پورا دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو کمال بخشے گا، اور یہ لوگ تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو کہہ کہ میں یقیناً راست باز ہوں، پس تم ایک وقت تک میرے نشانوں کا انتظار کرو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ کہہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میں تو اپنے آپ کو تمام قسم کے خطابات سے الگ رکھتا ہوں، اور میں تو ایک مسلمان ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ ہم تجھ پر آسمان سے نشانات اتارنا چاہتے ہیں اور دشمنوں کو بالکل منتشر کر دینا چاہتے ہیں۔ خدائے رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ کے لیے جس کی بادشاہت آسمانی ہے۔ بس اللہ پر توکل کر، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری نہیں بلکہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور بالمقابل کئی گروہ ایسے ہیں جن پر عذاب واقع ہوگا، اور تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم قبول کرو گے یا نہیں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، عنقریب وہ میرا راہ کھول دے گا۔ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ کافی لمبا چل رہا ہے جی۔ اب ایک میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس شہر کے بعض اکابر علماء، جی بھائی جی میں بھی پڑھ دیتا ہوں نا، میرا بھی سن لو۔ اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائک کا منکر، بعثت و دوزخ کا انکاری، اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات اور معراج نبی سے بالکل ہی منکر ہے۔ لہٰذا امین اظہار الحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ کا منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مستمل ثبوت ہے، اور سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت اعظم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگی۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں ان کو رسول کر کے پکارا ہے، ادھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کافر اور کاذب جانتا ہوں۔ ایکسپلینیشن تھی نا کہ وہ تشریحی نبوت سے پھر آپ اپنے پاس سے لفظ تو انہوں نے ڈالی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو پریزنٹ کر رہا تھا نا، آپ پہ اللہ نے جو اعلان کیا اس میں رسول کہا ہے۔ بھائی ایک منٹ سن تو لینا، کانٹیکٹ سمجھ لیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی تھی۔ سوال یہ کیا گیا تھا، علی والا صاحب نے کیا تھا کہ وہ الہام دکھا دیں جس میں ان کو رسول کہہ کے پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دکھا دیا وہ الہام جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تھا، وہ تو ایکسپلین کر رہے ہیں نا۔ اچھا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو رسول ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں۔ وہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں تشریحی طور پہ نہیں ہوں، وہ یہاں پہ کوئی تشریح الہام میں نہیں لکھا ہوا، میں غیر تشریحی نبی ہوں، یہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ پلیز اس پہ سرکلز میں نہ چلے۔ اور بھائی جان جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اس میں کہا ہے کہ تم ذلی بروزی ہو، اچھا نہیں لگتا یار ایسا، کہا ہے تم امتی ہو۔ اللہ نے اگر اعلان کر کے نبی اور رسول کہا ہے تو مرزا صاحب کو آگے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنی بات کر دی نا، اب اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے صرف آپ کے سامنے، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ الہام بتا دیں، میں نے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے، تو اتنی سی بات ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں، لکھا ہوا ہے۔ اس کے آنسر ہم دے چکے ہیں نا، میں نے ابھی بھی دیا آپ کو، پلیز چھوڑ دیں اس بات کو۔ یار کیوں چھوڑ دیں؟ جس کا جواب ہو گیا اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ فکر صاحب یہ بھی پڑھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے استعارے کے طور پہ میرا نام نبی رسول نہیں بولا۔
इस्तारे के तौर पर इस्तारा के रंग ना जब शरीयत वो इस वजह से कि ऐसे जैसे देखे ना सूरज की जो चांद की रोशनी जो है वो इस्तारे के रंग में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अपनी रोशनी, लेकिन वो असल में उसकी अपनी नहीं है। जो इस्तारा का रंग है ना वो नबूवत के हिसाब से बताया है कि असल में नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, असल जो शरीयत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इनमें वो मुनक्कस हो रही है। इस लिहाज से इस्तारे के रंग में ये लग रहा है कि जैसे ये शरीयत इनकी है, लेकिन उस लिहाज से जो नबी है ना उसका उन्होंने कहा है कि नहीं वो इस्तारे के रंग में है, हकीकी रंग में नहीं है, यानी उनकी शरीयत अपनी नहीं है, वो शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो हमेशा इस्तारा का रंग जो है वो यार उस तरह समझना चाहिए जिस तरह मुतकल्लिम ने एक्सप्लेन किया। रंग रूंग कोई नहीं होता, या बंदा नबी होता है तो या बंदा नबी नहीं होता है। इसमें रंग ना डालें अपने पास से आप, नहीं नबी ये है, रंगबाजी अपने पास से होती है, इसका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक वाला नहीं। भाई वो नबी हैं, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि किस किस्म और यार नबी है तो वो कह रहे हैं कि मैं मदई नबूवत नहीं हूँ, मैं भी तो यही बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो नबी है, वो कह रहे हैं मैं मदई तशरीही नबूवत से इनकार किया नहीं लिखा हुआ तशरीह नबूवत में कहाँ से लेकर आऊँ भाई। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई है ना अब। हाँ वो कह रहे हैं कि मैं साफ साफ, अच्छा वो कह रहे हैं अब मैं मुफस्सला ज़ैल अमूर का मुसलमानों के सामने साफ साफ इकरार इस खाना खुदा मस्जिद जामिया मस्जिद दिल्ली में, आपको मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोल सकता है? मस्जिद में खड़े होकर मस्जिद दिल्ली में करता हूँ कि मैं जनाब ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का कायल हूँ, और जो शख्स ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो उसको बदीन और दार इस्लाम से खारिज समझता हूँ। शरीयत के लिहाज से जो है नबूवत का दावा करे ना, जो कि नई शरीयत लेके जो है उससे इनकार करें। शरीयत लेके आए, शरीयत लेके आए, यार कहाँ से मैं अल्फाज डालूं यहाँ पे शरीयत के? नहीं लिखा हुआ शरीयत के अलावा, अपने पास से अल्फाज ना डालें ना भाई। सिद्धू साहब माइक बंद करो, आवाज आ रही है तुसी नाल ही मैं कम भी लगे दू ख्याल कोटी साहब। नहीं तुही तो सारे वेले हो, वेले हैं जी महफिल लगी है। अगर वैसे अगर कोई और टॉपिक नहीं चल रहा तो मैं फिर ये लाए हां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। कश्मीरी भाई अगर ये और कोई बात नहीं हो रही, टॉपिक और कोई नहीं है, तो ये मैं इल्हाम जो है पूरा पढ़ दूं? पढ़ते सिकर साहब पूरा पढ़े। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त वैसे ठीक है, अल्लाह के ज़ुबान जो है। हाँ जी, अच्छा जी, ये 1893 में उन्हें हुआ था। अच्छा नहीं, ये एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इल्हाम पढ़ता हूँ पहले। ये तर्जमा है, ये सारा जो है ना ये अरबी में है, तो इसका तर्जमा है। आप तर्जमा ही पढ़ जाता है बेहतर, अरबी तो हमें समझ नहीं। मेरे रब ने मुझे बशारत दी और फरमाया मैं तुझे बरकत दूंगा और इसके अनवार को रोशन करूंगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। इसका जरा कोई मुझे बता सकता है, ये बात की है जो उन्होंने बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत, इसका मतलब क्या है? ये नहीं समझ आया। ये बाद में समझा देंगे, मतलब भी पहले ये अल्लाह के अल्फाज है जो उनको इल्हाम हुए हैं ना। नहीं कोई ना कोई रीजन होता है ना पीछे ऐसी बातों के, तो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ वो बाद में करते हैं बात। अच्छा, बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे और फरमाया मैं इस शख्स की अहानत करूंगा जो तेरी अहानत का इरादा करेगा, और वो लोग जो तेरे पर हंसी ठट्ठा करते हैं इनके लिए हम काफ़ी हैं। ए अहमद, खुदा ने तुझ में बरकत रख दी है, जो कुछ तूने चलाया वो तूने नहीं चलाया बल्कि खुदा ने चलाया, ताकि तू उन लोगों को डरावे जिनके बाप दादे डराए नहीं गए, और ताकि मुजरमों की राह खुल जाए, यानी मालूम हो जाए कि कौन तुझसे बरकिश्ता होता है। कह मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। कह हक आया और बातिल भाग गया, और बातिल भागने वाला ही था। हर एक बरकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, बस बड़ा मुबारक वो है जिसने तालीम दी और जिसने तालीम पाई। और कह अगर मैंने इफ्तरा किया है तो मेरी गर्दन पर मेरा गुनाह है। वो लोग भी तदबीरें कर रहे हैं और अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहा है, और अल्लाह ताला की तदबीर सबसे बेहतर होती है। उसी ने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ता इस दीन को सब दीनों पर गालिब करे। खुदा की बातों को कोई बदल नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मेरे साथ हो जहाँ तू होवे। खुदा के साथ हो जहाँ तू होवे। जिस तरफ तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह ताला की तवज्जो होगी।
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے اور مومنین کے لیے موجب فخر بنا کر پیدا کی گئی، اور تو خدا کی رحمت سے نو امید مت ہو، خبردار ہو کہ خدا کی رحمت قریب ہے، خبردار ہو کہ خدا کی مدد قریب ہے، وہ ہر مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی، خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے، خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتی، اور تو ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ ہے اور امین ہے۔ اور کہیں گے کہ یہ وہی نہیں ہے، یہ کلمات تو اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، ان کو کہہ کہ وہ خدا ہے کہ جس نے یہ کلمات نازل کیے، پھر ان کو لہو لعب کے خیالات میں چھوڑ دے۔ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اور تیرے پر میری رحمت دنیا اور دین میں ہے، اور تو یقیناً ان لوگوں میں سے ہے جن کے شامل حال نصرت الہی ہوتی ہے۔ تجھے بشارت ہو اے میرے احمد، تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری عزت کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا، کیا ان لوگوں کو تعجب ہے؟ تو کہہ خدا ذوالعجائب ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، اور جب خدا مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کے کئی حاسد مقرر کر دیتا ہے۔ لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر، تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے، اس لیے ظالموں کے ظلم پر صبر کر۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اس جگہ ایک فتنہ برپا ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ خبردار وہ فتنہ آزمائش خدا تعالیٰ بریکٹ میں لکھا ہوا آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا اجر پورا دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو کمال بخشے گا، اور یہ لوگ تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو کہہ کہ میں یقیناً راست باز ہوں، بس تم ایک وقت تک میرے نشانوں کا انتظار کرو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ کہہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میں نے تو اپنے آپ کو تمام قسم کے خطابات سے الگ رکھتا ہوں، اور میں تو ایک مسلمان ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ ہم تجھ پر آسمان سے نشانات اتارنا چاہتے ہیں اور دشمنوں کو بالکل منتشر کر دینا چاہتے ہیں۔ خدا رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ کے لیے جس کی بادشاہت آسمانی ہے، بس اللہ پر توکل کر، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ جو تیری بیعت کرے وہ تیری نہیں بلکہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اور کئی گروہ ایسے ہیں جن پر عذاب واقع ہوگا، اور تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم قبول کرو گے یا نہیں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، عنقریب وہ میرا راہ کھول دے گا۔ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور تجھے یہ لوگ ڈراتے ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا، خدا عرش سے تیری تعریف کر رہا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا ہوگا۔ تو دنیا میں ایسے طور پر رہ کہ گویا تو ایک غریب الوطن بلکہ ایک راہ رو ہے اور صالح اور راس پاس لوگوں میں سے ہو۔ میں نے تجھے چن لیا اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی۔ میں نے ایک بیچ میں سوال بھی لے لو چھوٹا سا۔ جی سن لیں بڑا زبردست ماشاءاللہ جا رہا ہے، سوال لیتے ہیں۔ ہاں جی ملک صاحب سنیں الفاظ سننے والے دنیا میں اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں ایسے طور پر رہ کے گویا تو ایک غریب الوطن۔ یہ دوبارہ پڑھے ذرا، اور کون کہہ رہے ہیں یہ آپ تیرا نام پورا ہوگا؟ اللہ کا الہام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، دوبارہ پڑھے ذرا، یہ بول رہا ہوں یہ جو الفاظ پڑھے آپ نے۔ الفاظ ہیں میں نے تیرا نام متوکل رکھا، خدا عرش سے تیری تعریف کر رہا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اے احمد
تیرا نام پورا ہو جائے گا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی. اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. راشد صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ یہ کہ تیرا نام؟ مجھے ابھی ویسے واقعی مجھے بھی نہیں آئی، لیکن آگے پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں اس کو. اچھا کوشچن آپ نے کر کے آگے نکلیں گے. نہیں، کشمیری صاحب نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ہاں یہ اس پہ آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. لیکن آگے پڑھ لیں، شاید آگے ایکسپلینیشن ہو. یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے، ہمیں جاننا ہے یہ کیا بدلا اللہ تعالیٰ کی. کشمیری صاحب بالکل آپ کا ایکسیپٹڈ ہے پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ. ہاں باقی آپ پڑھ لیں تو پھر یہ پلیز. جی بالکل. تو دنیا میں ایسے طور پر رہ کے گویا تو ایک غریب الوطن بلکہ ایک راہ رو ہے. یہ دوبارہ پڑھ لیں جہاں سے انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، وہاں سے آگے ذرا آہستہ سے دوبارہ پڑھ لیں تاکہ سمجھ آ جائے ذرا. تو دنیا میں ایسے طور پر رہ کے گویا تو ایک غریب الوطن بلکہ ایک راہ رو ہے اور صالح اور آس پاس لوگوں میں سے ہو. میں نے تجھے چن لیا اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی. توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو. توحید اے فارس کے بیٹو، اور تو ان لوگوں کو جو مان لائے یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے روح گردانی نہ کر اور لوگوں کے ملنے سے نہ تھک، اور اطاعت اختیار کرنے والوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا جو صفا کے رہنے والے ہیں. اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہیں صفا کے رہنے والے؟ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا، ہم نے ایک منادی کرنے والی کی آواز سنی ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں بھی گواہوں میں لکھ. تیری شان عجیب ہے اور تیرا اجر قریب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی ایک فوج تیرے ساتھ ہے. تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید. بس وہ وقت آتا ہے کہ تو مدد دیا جائے گا اور دنیا میں مشہور کیا جائے گا. اے احمد، تو برکت دیا گیا اور جو کچھ تجھے برکت دی گئی وہ تیرا ہی حق تھا. تو میری درگاہ میں وجی ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا. تو مجھ سے بمنزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جان سکتی. اور خدا ایسا نہیں کہ تجھ کو چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے. چلو لوگ جا رہے ہیں، بس کر دو بھائی، بس کر دو. میں آپ کو ایک دو پیجز رہ گئے ہیں بس. اور یار بھائی ایک دو پیجز بھائی سن لیں، ایک بات سن لیں بھائی، ایک بات سن لیں. ابھی آپ نے اس میں ایک آیت پڑھی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 10. یار صرف 3 پیجز رہ گئے ہیں. او پائی ٹھہر جائے. ابھی ایک 3 پیجز. او سارا خدا کا خوف کرے کچھ. انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ کے پڑھ رہے ہیں. او اللہ کا کلام نہیں ہے بھائی، اللہ کا کلام نہیں ہے. او سورہ صف کی آیت سنیں نا ذرا، ایک منٹ بات تو سن لینا پہلے. سورہ صف کی آیت ہے هو الذی ارسل رسول بالہدی والدین الحق. یہ مرزا صاحب نے کوڈ کر کے کہا ہے کہ یہ آیت مجھے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سورہ صف کی آیت ہے، یہ مرزا صاحب اپنے اوپر چسپا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے پہ نازل کی ہے. اور بھائی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بات ہو رہی ہے. ایویں مرزا صاحب اپنے ہوتے نا وہ چسپا کرن، یہ تو غلط بات ہے. سمجھ نہیں رہے. سمجھ رہا ہوں میں بڑے اچھے طریقے سے. آپ نے یہ بھی پڑھی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 10. جی یہ جو میں الہام پڑھ رہا ہوں نا یہ سارا عربی میں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا یار میں اضافہ علم کے لیے ذرا ملک صاحب سے سوال کر لوں، شہنشاہ صاحب سے. جی یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے کہاں پر لگائی ہے کہ جو قرآن کریم ہے الف لام میم سے یا سورۃ الفاتحہ سے لے لیں الناس کی سین تک، یہ اللہ نے کہاں پہ پابندی لگا دی کہ آئندہ میں کوئی بھی اس میں سے کوئی آیت یا کوئی حصہ یا عربی زبان کا کوئی ایسا جملہ جو قرآن کریم کی آیت سے ملتا ہو کسی پر وحی نہیں کروں گا، الہام نہیں کروں گا، کسی کو نہیں دوں گا؟ یہ پابندی کہاں پہ ہے؟ یہ پابندی ہے نا جی، یہ آیت جو سورہ صف کی ہے، یہ سورہ صف کی آیت ہے. میں بتا رہا ہوں نا پابندی ریپیٹ کرنے لگے ہیں جو آپ پابندی بتا رہا ہوں نا کیوں ہے بھائی. مجھے پتا ہے کہ یہ سورہ صف کی آیت ہے، یہ رسول پاک پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اس سے زیادہ آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں جو رسول پاک ہے وہ تشریح ہیں یا غیر تشریح ہیں؟ او یار یہ میرا یہ سوال ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ پابندی کہاں پہ لگی ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ، ایک آیت، ایک حصہ
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو میں نے اس رسول پہ نازل کر دیا اس میں سے ایک لفظ بھی کسی اور کو نہیں میں نے دینا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہیں پہ نہیں۔ کشمیری صاحب آپ کا جواب آ گیا جو آپ نے سوال کیا تھا۔ کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ بہرحال یہ یہ اعتراض قطعاً نہیں بنتا۔ میں جی بنتا ہے نا، میں بتاتا ہوں کیوں بنتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے عربی میں کسی کو الہام کرے، چاہے فارسی میں کرے، اگر وہ عربی میں کرے تو وہ قرآن کریم سے مل جائے، وہ کسی اور زبان میں کرے، وہ کسی اور کتاب میں سے جا ملے، تو یہ خدا نے تو اپنے آپ پہ پابندی نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو پابند کرنے والے کہ تم نے یہ پہلے کر لیا، یہ کام اب دوبارہ نہیں کر سکتے؟ اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے اور دوسری دفعہ مرزا صاحب پر نازل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، بھائی وہ قادر ہے تو اس کو کرنے دو، جو وہ کر رہا ہے وہ کرے۔ آپ اس کی قدرت کو محدود کر رہے ہو کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب تم نے یہ پہلے معاذ اللہ یہ کام کر لیا، دوبارہ نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا کل جمبا صاحب کہیں گے یہ آیت میرے پہ نازل ہوئی ہے، کشمیری صاحب آپ جو پرسوں مرزا مسرور صاحب کہیں گے میرے پہ نازل ہوئی ہے۔ صحیح ہے بھائی، یار کسی کو ہزار بندے صرف پڑھ کے رکھو۔ مرزا مسرور صاحب کہیں، عامر نذیر صاحب کہیں، یہ رانا راشد صاحب کہیں، اگر یہ کہیں کہ اللہ نے مجھ پہ یہ نازل کیا ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو خدا کا کوئی قانون بتا دینا، اس نے قرآن کریم کی کسی آیت میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہو کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا۔ سدھو بھائی مجھے ذرا 5 سیکنڈ دے دیں، میں ان کو بتا دوں جواب، جی پھر میں نے ذرا کشمیری بھائی سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں میں۔ اچھا اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود جواب دیا ہے، براہین احمدیہ حصہ چہارم میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ آپ نے یہ اس کی تشریح فرمائی ہے کہ تیرا نام پورا ہو جائے گا، میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ ایک معینہ مدت تک اس دنیا میں رہتا ہے، کہ پورا ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ وفات، کہ تیری وفات ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، فانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کبھی وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ تشریح کی ہے، خود حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود اس کی تشریح کی ہے۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ پوائنٹ آپ نے پکڑا ہے۔ ہاں بہت تھینک یو رائٹ، میں ساری سمجھنے کے لیے پوچھ رہا تھا، میں کوئی جی نہیں ٹھیک ہے، نہیں ماشاءاللہ، اور بلکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے برکت اور رحمت کر دی نا آپ نے۔ میں نے ابھی وہ اعتراضات میں جا کے سرچ کیا، ڈھونڈا، تو مجھے مل گیا جواب اس کا، تو وہ حوالہ بھی مل گیا ہے۔ تو ٹروتھ سیکر صاحب یہ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان کا۔ بالکل ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حوالہ اگر کہیں گے تو میں ابھی سوال لے لینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ آیت نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت والا نبی سمجھتے تھے نا۔ اب پھر جب مرزا صاحب پہ نازل ہوئی تو وہاں پہ غیر شرعی میں نبی آپ کو ہو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سدھو صاحب نے جیسے کہا نا، میری بات سنیں، قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ہی ہے، لیکن ان آیات کا نزول ہونا عام انسانوں پر یا اولیاء پر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بہت سی اولیاء کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جن پر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک صوفیاء کا اولیاء کا ایک ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا دعوت اس سے بہت بڑا ہے نا۔ تو کسی آیت کا ان پر نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک ان پہ نازل ہو گیا، یہ نزول ہے اور اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس کی آیتوں کو اپنے اوپر چسپا کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، پہلے سے پہلی دفعہ تھوڑا مرزا صاحب نے کیا ہے۔ بھائی شہنشاہ صاحب، ایک انسان چسپاں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا نام اس کے والدین کے ذریعے سے محمد رکھا، اس کی پیش گوئی کی گئی، بعد میں آنے والے والدین نے اس کے نام کو لے کے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا۔ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کسی اپنے پیارے کے لیے؟ کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک دوبارہ نازل ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر نام محمد رکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ، ہزاروں لوگ پیار محبت سے رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک پیار کا جملہ اپنے ایک کے لیے منتخب کر کے کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا؟
اس میں امت کی فضیلت ہے کہ توہین تھوڑا ہے ملک صاحب، کیا ہو گیا ہے ملک صاحب؟ کیا بات ہے، امت کی فضیلت ہے توہین؟ کیا بات آپ میری بات سنیں ملک صاحب، میں ایک بات کہتا سنیں. ہوں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کوئی عیسائی آ کے کہے کہ مجھے خواب میں سورۃ الناس جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، تو ہم تو خوش ہوں گے. یہ تو نہیں کہے گا نا یہ میرے پہ نازل ہوئی ہے. تو سنائی بھائی اور نازل میں بڑا فرق ہے بھائی. وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ کوئی بندہ، اللہ نے نزول پہ پابندی لگا دی ہے تو پھر تو ٹھیک. اور بھائی کوئی بندہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ آیت میرے پہ نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی. اچھا جب یہ کہا کہ یہ آیت تو میرے پہ نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوئی. آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ رسول پاک پہ نہیں نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ ببانگے دوست سب کو پتا کہ ان پہ بھی نازل ہوئی تھی، ان پہ بھی نازل ہوگی ہے. اس میں اگر دوبارہ کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو پہلے والی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ہم یہی آپ کو عقل جو ہے نا یہی دینا چاہتے ہیں جو آپ یہ عقل آپ اپنے پاس ہی رکھے. ہاں جی ایسی عقل اپنے پاس ہی رکھے. یہ آیت نہیں صرف وہ اور آپ صرف کو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ دیکھیں وآلہ جو وسلم لوگ پر نازل اتنے ہوئی. سخت گیر ہو نا، جن کا جو اتنے سخت لب و لہجے اور عقائد کے مالک ہو نا، جو کہ من سبا نبی نہ فقتلوہ، آپ کے لیے پھبتی ہیں یہ باتیں. آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور بندہ کہے نہیں جی میرے سے نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ کہہ رہے جی ٹھیک ہے، نہیں جی کہاں لکھا ہے کہ ان پہ نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اپنی وہ طرف کہہ سے رہے نہ ہیں آج میرے پہ نازل ہوئی ہے بھائی. بھائی نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ جی، نے یہ میرے پہ ہوئی نازل کی ہے یہ دیکھیں نا، آیت. یہ جو آپ کے طریقے ہیں یہ آپ خود نوٹ کیا کریں کہ کس طرح جو بھائی ٹروتھ سیکر بھائی ایک لا حاصل بحث کریں. ایک آیت جو 1400 سال پہلے قرآن کریم میں موجود ہے، رسول پاک پہ نازل ہوئی ہے، ہر گھر میں وہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ ریپیٹ ہو گئی ہے کسی پہ بھی، کسی ولی اللہ پہ، کسی بھی شخص پہ نازل ہو گئی ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے یہ مجھ پہ نازل کیا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پہ نہیں، وہ 1400 سال پہلے والے معاذ اللہ نبی پہ نازل نہیں ہوئی، مجھ پہ نازل ہوئی؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی میں یہ چاہ رہا ہوں نا یہی ہے نا. اگر تو ہم نے پی ہو تو پھر تو مان لیں، لیکن ہم ہوش میں ہیں. وہ ہم ایک ہمارے غلطی کا ساتھ کوئی ازالہ ایسا پڑھو، مسئلہ ایک غلطی کا ازالہ نہیں. پڑھو. آیت پوری لکھ کے جو سورہ فتح کی آیت ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. وہ کہہ رہے ہیں آیت میرے سے نازل ہوئی ہے. رکھا تو گیا ہے نا بھائی، بنایا وہ تو نہیں گیا. جو ان پہ نازل ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا، ریپیٹ ہوئی ہے نا آیت، یعنی کہ وہی آیت وہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اب نازل کی ہے. یعنی یہ ایک بات آپ رانا راشد کو سناتے ہیں، پھر اگلے دن جا کے ٹروتھ سیکر کو سناتے ہیں، تو ٹروتھ سیکر یہی کہے گا نا کہ جو رانا راشد کو کہا ہے وہ مجھے بھی کہا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اچھا ویسے شہنشاہ صاحب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ اگر جو کفار مکہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک بات کو پکڑ کے بس اس پہ مکہ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں بھائی. اچھا چلیں آپ بات تو سن لیں. کفار ہو، اچھا کفار چلیں، مکہ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں. استغفار کرنی چاہیے بندے کو. جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہیں کہ جو ایک قرآن کی بھی کوئی بات پکڑ کے، تو ہر وقت ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نکتہ چینی کہیں سے نکال، نکتہ چینی کہیں سے کر لیں، نکتہ چینی تو کہیں نہ کوئی نکتہ چینی آپ کر لیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو لیکن ڈسٹرب کر رہا ہوں، دیکھیں آج ان سے فتویٰ لے لیں، آج ان کو کہیں فتویٰ دے دیں کہ جو قرآن کریم، جو بندہ یہ کہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی مجھ پہ بھی نازل ہوئی ہے، اس کے لیے فتویٰ کیا ہے. ان سے فتویٰ لکھ لیں، کل ہم ان کو ان کے بزرگ پیش کر دیں گے سارے جن پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہیں گے او یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں. او بھائی ہم ان بزرگوں سے بڑے عالم نہیں کوئی آپ کو مانتے کہ آپ شہنشاہ یا علامہ عمر نذیر یا ابابیل یا فلانے، آپ تو گلی کے محلے میں بھی نہیں آپ کو کوئی جانتا. ہم ان بزرگوں کو آپ سے بے اسی شمار طرح ہی مرزا مرتبہ مسرور زائد کو یا والا جانتے ہیں. جھوٹے ٹھیک ہے، مدعی اگر آپ نبوت نے کو کوئی فتویٰ صادر یا کرنا ہے مرزا تو کر دیں، مسرور ہم وہ کو کل وہ سارے یا بزرگ لے تمہارے آئیں گے پانچوں جن پر خلیفوں آپ کو کا گلی فتویٰ کے لونڈے چاہیے گا. لپاڑے سمجھتے ہیں جنہیں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی بھی نہیں آتی. دیکھو نا اب یہ دیکھیں یہ اب کفار اب آپ نے خود انگل دی ہے تو میں پھر وہ جواب نہ دوں؟ دو نا فتویٰ آج ہاں طائف کے لونڈوں والی حرکت شروع کر لکھو، دی ہے. ہاں، آج طائف کا لونڈا مرزا مسرور ہے. فتویٰ دو،
فتوا دو کہ اگر کوئی شخص یہ حکیم کہے نور کہ دین قرآن بھی طائف کا کریم ڈھونڈا تھا. کی یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اس کے لیے یہ فتوا ہی مت کرو، اب فتوا دو میں دے رہا ہوں. ٹانگوں پہ جو کوئی ڈالو بندہ جو کوئی بندہ جو کوئی بندہ جو کوئی بندہ یہ کہے، ریکارڈ کر لو، جو کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار میرے پہ نازل ہوئی ہے، جو بندہ بھی یہ بات کہے کہ یہ آیت میرے پہ نازل ہوئی ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کوئی بھی آیت کہے، کیونکہ سارا قرآن کریم نازل ہوا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم سے. سارا کریم یہ قرآن کہو کہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدمے دیتے سب کیا نہیں لایا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خود ہی آ جا رہی ہیں، سینسر نہیں ہے. میں کہا سینسر فضل احمد چشتی کو لگائیں گے ساتھ. کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے؟ کیوں سینسر نے اتار دیا؟ کیا وجہ؟ میری آواز آ رہی ہے رانا صاحب؟ یہ اپنے آپ بول رہا ہوں. آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. وہ سینی صاحب نے بریک لیا نا، ایک دفعہ سیٹیں تبدیل کی ہیں. چلو کاشو کا فریش ہو سینسر میں تماکو شماکو چلا میں برا ہے نا، تبھی پھر دوبارہ شروع جائیں گے. صوفے بدلے انہوں نے. چلے یار کوئی نہیں، چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اچھا حسینی صاحب، وہ آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا کوئی الہام ہوا ہے جس میں ان کو نبی کہہ کے پکارا ہے؟ ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے ایسی چون سا. حسینی صاحب موجود نہیں ہیں؟ جی میں نے کہا وہ اس وقت بات آپ کر رہے تھے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی الہام ہوا ہے جس میں ان کو نبی کہہ کر پکارا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی مرسل کے نام سے یاد کیا ہے. ان کے بہت سارے الہامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کہہ کے پکارا ہے، جیسے ایوہ النبی اتم الجائے والمعثر اور انی مار رسول اقوم. اور پھر وہ جو انہوں نے خط لکھا تھا نا اپنے داماد کو، اس میں بھی انہوں نے الہامات کا ایک ذکر کیا ہے کہ اگرچہ عرصہ 20 سال سے متواتر اس عاجز کو جو الہام ہوا ہے، اکثر دفعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ یہ الہام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور جیسا کہ یہ الہام جری اللہ فی حلول الانبیاء، اور جیسا کہ یہ الہام کہ دنیا میں ایک نبی آیا یا دنیا میں ایک نذیر آیا. تو یہ سارے الہامات ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں ایسے بہت سے الہام ہیں جس میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے، جو اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت مراد ہے، جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے تو صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والا. چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں، یہ بات نہیں بیان کرتے جماعت احمدیہ والے، چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بد نکلتا ہے، اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے، اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے کہ نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے اس کو دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے. جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے اور دنیا میں بھیجے گئے، نہ کہ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بناؤں. ہم خادم دین اسلام ہیں اور یہی ہماری آنے کی علت غائی ہے، اور نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں. نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے. رسالت لغت عرب میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں، اور نبوت یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حقائق کو بیان کریں. تو اس حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کر دل میں اس کے معنی کے موافق اعتقاد کرنا مذموم نہیں ہے، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریع لاتے ہیں، یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجوز قرآن شریف نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اور ہمارا کوئی دین بجوز اسلام کے نہیں. اور ہم اس بات پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے، اور بجوز خادم اسلام ہونے کے ہمارا کوئی اور دعویٰ بالمقابل نہیں ہے. جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہمیں فیض و معارف ملتے ہیں. سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا. اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے. 7 اگست 1899. تو مرزا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں بالکل نبی اور رسول کے لفظ الفاظ سے اللہ نے مجھے پکارا ہے، لیکن یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں. تو ان کو سچ مچ نبی کہنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فساد ہوتا ہے اس سے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مجاز کے رنگ میں، پھر زبردستی ان کو نبی بنانے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے. انیس سو 7 میں بھی انہوں نے یہ حقیقت الوحی میں یہی لکھا ہے، سمیت نبین علی وجہ المجاز ولا علی وجہ الحقیقہ. تو اور کیا وہ کرتے، کتنا لوگوں کو سمجھاتے. ایک چیز ہے جی جو ماب الامتیاز ہے، وہ یہ کہ پہلے انبیاء میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ دیا ہے تو پھر ان کا انکار یا اس کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں لیکن حسینی صاحب ترمیم و تنسیخ کا ورڈ نہ یوز کریں، ایکسپلینیشن کا ورڈ یوز کریں، ساری سمجھ آ جائے گی. اگر آپ ایکسپلینیشن بھی کوئی نہیں، ایکسپلینیشن بھی کوئی نہیں.
ہاں بس ایکسپلینیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. انکار جو ہے وہ تنسیخ ہے نا، ترمیم انکار بھی تو ہے، کیا ہی نہیں نا. ترمیم اور تنسیخ ہے موجود. جب کہتے ہیں کاٹا ہوا سمجھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترمیم اور وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا جب وہ کیا فرمایا تھا؟ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ڈاکومنٹ میں جو ان کا نام تھا انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹ دو، نبی اللہ جو لکھا ہوا ہے. نہیں، وہ انہوں نے کب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تم رسول نہیں ہو، اس کو ایسے نہ سمجھنا آئندہ سے، یہ کہا تھا انہوں نے. جی میں صرف کیا مثال دے رہے ہیں؟ وہ دوسروں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ کاٹ دو. یہ مثال تو بالکل بھی درست نہیں ہے. ایکسپلانیشن میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایکسپلانیشن آپ سمجھتے ہیں نا یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہیں، حسینی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، حضرت مرزا غلام احمد کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایکسپلانیشن کریں. حسینی صاحب ان پہ لگاتے ہیں پابندی، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے نبیوں نے ہاں کہا تو ہاں، نہ کہا تو نہ، کوئی ایکسپلانیشن نہیں. جب وہ یہ مثالیں دیتے ہیں نا تو وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ایکسپلانیشن دیتے، بلکہ جو قوانین حسینی صاحب نے مرتب کرنے ہیں نا پہلے انبیاء کو مد نظر رکھ کے، اور پہلے انبیاء کون سے تھے، کہاں سے ان کو پتہ چلا؟ وہ 24 کے قریب انبیاء ہیں جو قرآن کریم میں جن کا ذکر آ گیا، وہاں سے ان کو بس پتہ چلا وہ نبی تھے. باقی 1,24,000 کا تو ان کو پتہ ہی نہیں، 24 کے علاوہ کسی ایک کا بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ یہ اپنا ایک قانون بنا رہے ہیں کہ یہ ہم نے طے کر لیا ہے تو اب ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا، اور اب سارے جو ہے نا وہ قانون حسینی کے پابند ہوں گے. بس یہ تو انہوں نے ایک دفعہ میں نے کہا، میں نے ایک دفعہ نہیں انہوں نے سنا کہ انہوں نے کہا وہ قانون حسینی کے پابند ہوں. اور یہ کہ مرزا صاحب آپ نے، مرزا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں یہ الفاظ ہیں. جواب دینا استعارہ اور مجاز کے رنگ میں اس الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ استعارہ کیا مطلب ہے. بات نہ کیجیے گا، میں ان کو قابل ہی بالکل نہیں لگانا، سب احمدیوں کا ہمارا فیصلہ ہے. وہ بھی نہ منہ لگاؤ، مجھے تمہارے ساتھ منہ لگا کے کیا کرنا ہے فاسقوں کے ساتھ. میں تو حسینی صاحب کے متعلق بتا رہا ہوں کہ آپ الزام ان پہ اوپر لگا رہے ہیں. حضور نے ساری تفصیلات بیان کی ہے نا. یہ جو کہتے ہیں نا حقیقی کی حضور نے خود تشریح کی ہے، ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بجوز اس نبی کے کوئی نہیں، یا بجوز اس کتاب کے نہیں، یا کوئی الگ شریعت نہیں. یہی تو ساری وہ تفصیلیں ہیں بھائی. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کے روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا. قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملم کو نبی کے لفظ یا مرسل کے لفظ یاد کرے. ہم تو آپ کو بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات بتا رہے ہیں وہ سنیں، مجاز کے معنوں میں، استعارہ کے رنگ میں، وہ خود فرما رہے ہیں. آپ سے ایک سیکنڈ بات کر لوں. کہتے ہیں پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں میں استعمال کرے؟ آپ کہتے ہیں خدا کو حرام ہو گیا. آپ نے وہ جو ماں بعد بڑا اچھا لفظ ماشاءاللہ بولے تھے، ماں بعد، آپ نے ایک بڑا اچھا ووکیبلری کا لفظ بولا تھا. کیا آپ نے کہا تھا؟ مجھے وہ لفظ بول گیا، اچھا تھا. کس کا کب بولا تھا؟ ابھی آپ نے 2-3 منٹ پہلے کہ پرانے انبیاء کی یہ روایت ہے کہ وہ ذرا بات کر لیں کہ اس میں وہ تنسیخ نہیں ہوتی تھی، بعد میں جا کے چینجز نہیں آتے. کوئی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر ان کو نبی نبی اور رسول کہہ دیا ہے جی تو وہ نبی اور رسول ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے اس میں کہ بھائی مجھے نبی اور رسول نہ سمجھنا، درست ہے، اس کو تبدیلی سمجھو، اس کو پوری طرح نہ سمجھو، تھوڑا سمجھو، آدھا سمجھو، اس طرح کی کوئی بات نہیں. مجھے ذرا تھوڑا موقع دیں جواب دینے کا، پلیز ٹوکیے گا نا. میں بڑی ادب سے گزارش کروں گا کہ مجھے اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی اجازت دے دیں، تاکہ اگر بیٹھے ہیں لوگ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں نا. آپ جب موجود ہوں تو آپ جب وضاحت کرتے ہیں باتوں کی تو اس سے علم کے در کھلتے ہیں. تو آپ تفصیل کے ساتھ
بے شک 1.25 گھنٹے میں نہیں مکمل انشاءاللہ کر لیں یا اس سے زیادہ میں بھی کر 60 سکتے ہیں. سیکنڈ میں بڑی اپنی بات کو جی ہم ضرور. آپ کو اگر نمائندگی مختصراً دیتے آپ ہیں، جی ہم آپ جی کو نمائندگی دیتے ہیں، لیکن ان سے پتہ کر کے ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دیں. جب یہ کہتے ہیں نا پرانے انبیاء، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ سورس کہاں سے لیتے ہیں اپنی باتوں کا، نا کہ پرانے انبیاء کی باتیں انہوں نے کہاں سے پڑھی ہیں. تو حضرت بھائی وہ آپ یحییٰ اس کے سے بارے کر میں لیجیے گا. حضرت یحییٰ کے جو خیالات تھے، حضرت اسماعیل کے جو خیالات تھے، وہ کہاں سے لیے ہیں انہوں نے، اور وہ کہاں لکھے، وہ ہمیں بھی بتا دیں ذرا نا ساری باتیں. وہ اچھا سدھو کتابیں بھائی ہمیں اس بھی وقت ماننی جو چاہیے. میں جو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں نا، جو حسینی بھائی نے ایک بات کی ہے نا کہ تضاد ہے یا پہلے ایک بات اور تھی اور بعد میں ایک بار اور تھی، اس بات کو میں ذرا ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت دیں بیچ میں مت ٹوکیے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو کسی بات میں تضاد ہے اور نہ ہی کوئی چیز بعد میں کوئی منسوخ ہوئی، اور یہ میرا بالکل چیلنج اور کھلے عام پر چیلنج ہے. بات یہ ہے کہ مختلف تحریریں ہیں ہمارے پاس، آیت خاتم النبیین کی تشریح میں مختلف ہیں، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ حقیقی معنوں میں یعنی نئی شریعت لانے والے نبی نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہو گیا، جو لوگ زیادہ قادیان جن کا آنا جانا نہیں تھا یا جو زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے، ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل دعویٰ ہے کیا، کیونکہ کئی جگہ فرمایا ختم نبوت کی باتیں کی ہیں کہ کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. وہ اس جگہ جو نفس مضمون چل رہا تھا اس کے مطابق اس آیت کی تشریح کر دی، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جگہ، جیسے آج میں نے ایک تحریر پڑھی تھی مباحثہ کی، جلد 18 کی، واضح طور پہ ہے کہ ایسی نبوت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد اور نئی شریعت ہو، وہ نہیں آ سکتی، یہی خاتم النبیین ہے. لیکن ایسی نبوت جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور عطا سے آ سکتی. اچھا، اب جب یہ چیزیں آ گئی نا ساری، تو یہ کنفیوژن انٹرنل جماعت احمدیہ کے لوگوں میں پیدا ہوگی، جس کا خود ایک غلطی کا ازالہ کے پہلے صفحہ میں حضرت مسیح علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس رسالے کو کیوں شائع کر رہا ہوں، تاکہ جو تمام تحریریں ہیں جو ان کا ایک لب لباب اور انٹرنل میمو بنا کر، ایک خلاصہ بنا کر پورا اس کتاب میں سمو دیا. اب صرف پوائنٹ جو ہمارا ایک ان لوگوں سے ایک آتا ہے نا ڈیفرنس، کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی اللہ کہا گیا ہے، یہ مانتے ہیں، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی اللہ کہا گیا ہے. اب آگے سٹیٹس میں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے، ہم بھی انہیں یا نبی نہیں کہتے، اس تحریر کو ہر تحریر کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اللہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بالکل استعارے کی شکل میں ہیں. حقیقی غیر حقیقی کا مطلب ہے نئی شریعت لانے والے نہیں ہیں. مستقل اور غیر مستقل کا مطلب ہے کہ وہ ایسے نبی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ہی ان کے فیض سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے، اسی کے فیض سے ان کو نبوت ملی ہے. تو حسینی بھائی نے جو یہ چیز کہی ہے، یہ تحریر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بعد میں اس کو چینج کیا یا تنسیخ کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے. وہ اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے جو کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ بات ہے. اور یہ پہلے کیوں نہیں ہوا، پہلے لوگوں میں کیوں نہیں ہوا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس لیے بھی نہیں ہوا کہ خاتم النبیین بھی